اندیکھا خواب بقلم سمن وحید کس نمبر 14۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلو گی تو پھر تم چھت پر کیوں گئی؟ ایک دفعہ سمجھائی ہوئی بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ مشکل سے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ زیادہ دیر وہ خود کو پوچھنے سے باز نہیں رکھ پایا تھا۔ یہ بات اسے شدید ناگوار گزری تھی اور اس کے غصے کی کئی حد تک وجہ بھی یہی تھی۔ اس نے اپنی منجمد کرتی سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسرا نے ایک پل کو حیرانی سے اس کا یہ انداز دیکھا تھا۔ جو بھی تھا اس کا یہ انداز ہمیشہ سے ہی کچھ لمحوں کے لیے اس کی دھڑکنیں بڑھا دیتا تھا، اسے ڈرا دیتا تھا۔ اس کا غصہ طاقتور تھا۔ آپ مجھ سے اس انداز میں باز پرس کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، مائنڈ اٹ۔ اسرا نے اس کے مشکل سے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اس پر ساحر ضد کے باوجود بھی اپنی مٹھیاں بھونج کر رہ گیا۔ اس بات کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ اس پر واقعی کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ اسے شدت سے اس محرومی کا احساس ہوا۔ تم اس وقت میری قید میں ہو اور نہ چاہتے ہوئے بھی تم پر سارے اختیارات میرے ہی ہیں۔ اس کا انداز کچھ جتاتا ہوا سا تھا۔ کبھی کسی سے ہارنا تو اس نے بھی نہیں سیکھا تھا۔ اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے شانے چکاتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ اس کی بات سے اسرا نے شعلہ باز نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ محض آپ کی خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ اسرا عالم کو قید کرنے اور اس پر اپنے اختیارات جتانے والا ابھی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اور رہی بات قید کرنے کی تو یہاں میں اپنی مرضی سے رکی ہوئی ہوں، ورنہ میرے ذہن میں چلتی سوچوں تک رسائی حاصل کرنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ اسرا نے گویا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی بات پر اسے کھینچ کر تمانچہ مارا تھا۔ وہ اس رات کی نسبت آج بہت مضبوط دکھتی تھی، یوں جیسے زخمی شیرنی اپنے زخموں کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے نڈھال ہو گئی ہو اور پھر سے صحت یاب ہو کر دگنی طاقت سے میدان میں لڑنے کے لیے اتر آئی ہو۔ یہ سب اسماعیل صاحب کی سمجھائی ہوئی باتوں کا اثر تھا کہ وہ بالکل بھی منفی نہیں سوچتی تھی اور نہ ہی پہلے کی طرح روتی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ مضبوط اور باز سر تھا۔ بادامی آنکھوں میں اسے جواب دیتے ہوئے حد درجہ سنجیدگی تھی، اور ساحر وہ تو اس کا اعتماد، اس کا لب و لہجہ دیکھ کر ایک پل کو اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جبکہ اگلے ہی پل اس کے انداز میں چھپی ناپسندیدگی اسے بہت چبھی تھی۔ اور رہی بات چھت پر جانے کی تو مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس چھت پر دیواریں اتنی چھوٹی ہوں گی کہ وہاں کھڑا انسان بآسانی دوسری چھت پر موجود انسان کو نظر آ سکے۔ مجھے اس بات کا ہرگز علم نہیں تھا۔ اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں کبھی اوپر نہ جاتی۔ اسرا نے سنجیدگی سے اسے اپنے عمل کی وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ ساحر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو صرف بولتی نہیں تھی، اس کے لب و لہجے میں دوسروں کو خاموش کروانے کی طاقت تھی، جیسے وہ اپنے غصے کے باوجود کچھ بول نہیں پا رہا تھا، یا شاید وہ اسے سننا چاہتا تھا۔ اس کی اس وضاحت سے بے اختیار اس کی بے چینی میں کچھ کمی آئی تھی، تو مطلب اس کے نزدیک اس کی کہی ہوئی بات کی کوئی تو اہمیت تھی جس پر وہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت دے رہی تھی۔ وہ یہ جان کر اندر ہی اندر کچھ مطمئن ہوا۔ اس کی پیشانی پر پڑے بل آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے۔ ایک اور بات، وہ اپنی بات پوری کرنے کے ایک لمحے بعد ہی اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتی ہوئی دوبارہ گویا ہوئی۔ انداز ایسا تھا جیسے کچھ یاد آنے پر وہ دوبارہ اسے مخاطب کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی نسبت اب اس کا لہجہ عام سا تھا اور انداز پرسکون۔ اس دن ہاسپٹل کا بل کس نے بھرا تھا؟ اسرا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کی سنہری آنکھیں اسی کے چہرے پر جمی تھی۔ میرے فرشتوں نے، اس نے اکتائے سے لہجے میں کہا تھا۔ ساحر اس کی بات سن کر مدمزہ ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پھر سے حساب کتاب شروع کرنے والی تھی، پھر سے وہی ذکر۔ وہ شدید کفت میں مبتلا ہوا تھا۔ آپ کے فرشتوں کو مجھ پر یہ مہربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس ہاسپٹل کا بل آپ میرے پیسوں سے کاٹ لیجیے گا۔ اسرا نے اپنے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے سرسری سی نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، اور وہاں موجود ایک چیئر پر ٹک گئی۔ یہ ایک غیر ارادی عمل تھا۔ ساحر نے بغور اس کے پرسکون سے انداز کو دیکھا۔ تمہارے پیسے؟ ساحر نے نہ سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کہ ریلیکس سی چیئر پر بیٹھی تھی۔ وہ جو میں نے آپ کو ایئر رنگ دیے تھے، اسے بیچ کر آپ کو اچھے خاصے پیسے ملے ہوں گے۔ وہ کپڑے اور دوسرے اخراجات کے پیسے کاٹنے کے بعد بھی لاکھوں بچے ہوں گے۔ اسی میں سے کاٹنے کا کہہ رہی ہوں۔ اب مجھ پر آپ کا کوئی احسان نہیں۔ اسرا نے اسے وضاحت دیتے ہوئے تحمل سے بتایا۔ اس کے وضاحت دینے پر ایک پل کے لیے ساحر کو اپنی سماعت پر شبہ ہوا۔ اسے کتنی پرواہ تھی اس بات کی کہ وہ اس کے کسی احسان میں نہ رہے، جبکہ مسلسل وہ اس کے احسانوں میں گھری ہوئی تھی۔ اسے اپنے پیسوں کا کتنا حساب تھا؟ اس نے اسے آخر سمجھ کیا رکھا تھا؟ اس کی وضاحت پر بے ساختہ ہی کوڑا تھا۔ بہت بہتر، اس کی وضاحت پر اس نے جبرن مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی زبردستی کی مسکراہٹ میں فقط ایک پل کے لیے اس کی تھوڑی میں پڑتا خم نمودار ہوا تھا، جو کہ اس کی طرف دیکھتی اسرا کی نظروں میں پہلی بار آیا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اپنی نظریں پھیر گئی۔ حساب میں اچھی ہوگی تم، مگر دعا کرنا کہ میں کبھی حساب پر نہ ہوں، کیونکہ جس دن میں حساب کرنے پہ آیا نا، اس دن تمہارے پاس بولنے کو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ساحر نے ابرو چکاتے ہوئے پراسرار سے لہجے میں کہا، جس پر اسرا نے نہ سمجھے سے اسے دیکھا تھا۔ ہفتے کو اپنا سامان پیک کر کے ریڈی رہنا، تم اب مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ میرا ایک آدمی تمہیں پک کرنے آئے گا، جس کے ساتھ بغیر کوئی چو چرا کیے آ جانا، ورنہ جیل تو تم نے آج نہیں تو کل جانا ہی ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کچھ بھی کرنے کا سوچنا، تمہاری ہر حرکت پر میری نظر ہوگی۔ بظاہر پرسکون سے لہجے میں کہتا وہ اسے باخبر کر رہا تھا،
جبکہ اس کے انداز میں وارننگ چھپی ہوئی تھی جو کہ اسرا عالم کا سارا سکون غارت کر گئی۔ اسرا اسے ناگوار نظروں سے دیکھتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی وہ اسے پوچھتی کہ وہ اسے کہاں آنے کے بارے میں کہہ رہا تھا جب اسے بولنے کو لب کھولتے دیکھ وہ دوبارہ مخاطب ہوا تھا، جبکہ اس دوران وہ چند قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے نزدیک آیا تھا۔ صرف ایک قدم کا فاصلہ تھا ان دونوں کے درمیان۔ ذہانت سے چمکتی ہوئی سنہری آنکھوں نے براہ راست ان بے خوف بادامی آنکھوں میں دیکھا تھا جو کہ اس کے یوں قریب آ جانے پر بھی بغیر گھبرائے کھا جال والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے اسرا عالم اور اس کا یہ بے خوف انداز! اور کیا کہہ رہی تھی تم کہ تمہیں قید کرنے والا اور تم پر اختیار جتانے والا ابھی پیدا نہیں ہوا؟ سحر اپنی بات دھوری چھوڑ کر چہرہ ایک پل کو نیچے جھکا کر ہلکا سا مسکرایا تھا، یوں جیسے اس کی بات سے اسے بہت لطف دیا ہو۔ وہ اس کی بات سے محظوظ ہوا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بڑی پیاری تھی۔ اس کی تھوڑی میں پڑتا وہ خم پھر سے نمودار ہوا تھا جس پر اسرا ایک پل کو سانس روک گئی۔ لیٹ می کلیئر یو مس اسرا عالم، وہ شخص تم سے 6 سال پہلے پیدا ہو چکا ہے۔ مائنڈ اٹ؟ سنجیدگی سے اسے کچھ باور کرواتا اس کے کتابی چہرے سے نظریں ہٹاتا مزید وہاں ایک لمحہ بھی رکے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پورا کمرہ اس کے دل فریب کلون کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اسرا نے پیچھے 1 منٹ سے روکی اپنی سانس بحال کی تھی۔ اس کی دھڑکنیں معمول سے تیز تھی۔ حواسوں پر ابھی تک اس کے نزدیک آ کر یوں گمگیر سے لہجے میں بولے گئے الفاظ چھائے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی جادوگر اسے کوئی ایک لمحے کے لیے اپنے سحر میں گھیر گیا ہو۔ وہ جو اس کے یوں قریب آ جانے پر کچھ بول بھی نہ سکی تھی، اسے کوئی کھری کھوٹی سنا بھی نہ سکی تھی۔ اس نے بمشکل اس کے سحر سے نکلتے ہوئے اپنے سر کو نفی میں جھٹکا تھا۔ بدتمیز! اسرا اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں سے پریشان ہوتی بوکھلاہٹ میں زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی گھبراہٹ کو چھپانا چاہا جبکہ اسے رہ رہ کر اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر کیوں وہ اس کی اس حرکت پر اسے کوئی کھری کھوٹی سنا نہ سکی؟ وہ کتنی ہی دیر اس کے غصے کی پیش نظر یہی موجود رہی۔ رات میں پریشن اسے ڈنر تیار ہونے کے بعد ہی آ کر اٹھایا تھا، جبکہ نیچے آنے کے بعد اسے پتا چلا تھا کہ یہ مصروف بھی یہاں موجود ہے۔ وہ اسے اگنور کرتے ہوئے خاموشی سے ڈنر کر کے اپنے کمرے میں واپس چلے گئی تھی، جبکہ کچھ دیر بعد پریشا نے آ کر اسے پیغام دیا تھا کہ بھائی اسے نیچے ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں، جس پر اسرا یہاں آئی تھی۔ اب اسے یہ سوچ سوچ کر بےچینی ہو رہی تھی کہ وہ اسے کہاں رکھنے والا ہے۔ یہاں تو اس کا دل بھی لگ گیا تھا۔ پتہ نہیں اس کی قسمت میں اور کتنے امتحان لکھے تھے اور کتنی آزمائشیں تھی جو اس کی منتظر تھی۔ اسے کب اس سفر میں منزل ملنے والی تھی؟ اس کی جنگ جانے کب ختم ہونے والی تھی؟ وہ کب اپنی جنگ جیتنے والی تھی؟ وہ پریشانی سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھی تھی۔ اسی وقت کھڑکی سے عشاء کی اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی تو آہستہ سے اپنا سر اٹھا کر شانوں پر ڈھلکا دوپٹہ سر پر درست کرتی خاموشی سے اذان سنتے ہوئے اس کا جواب دینے لگی۔ اذان کے مکمل ہوتے ہی وہ نماز کی نیت کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے کل کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا جو کہ بہترین فیصلہ کرنے والا تھا۔ اللہ کے سپرد کیے ہوئے کام کبھی ادھورے نامکمل نہیں رہتے، بس ایمان کا کامل ہونا چاہیے۔ اسماعیل صاحب کے گھر میں اس کا پڑاؤ عارضی ہی تھا، وقتی ہی تھا، بس اتنا ہی تھا، لیکن اب جو اس کا سفر شروع ہونا تھا وہ دائمی تھا، اس کی منزل کی طرف جاتا تھا، کٹھن تھا اور پر اذیت تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کی آزمائشیں اور تکلیفیں تو ابھی شروع ہونی تھی۔ اسماعیل صاحب کا گھر تو کسی درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کی طرح تھا جس سے اسے تپتی ہوئی دھوپ سے بچا لیا تھا، جبکہ آگے بہت امتحان اس کے لیے تیار کھڑے تھے جن میں جانے وہ کامیاب ہونے والی تھی یا ایک بار پھر سب کچھ ہار کر ناکام۔ افراتفری کا عالم ہے یہاں، دنیا تو نہیں ہے، ہر سو نفسا نفسی ہے یہاں، انسانیت تو نہیں ہے، پیسے کا روب ہے یہاں، ہمدردی تو نہیں ہے، نیکی محض دکھاوا ہے یہاں، خوف خدا تو نہیں ہے۔ السمن وحید۔ لمبی تاریک راہداری میں بھاری اٹھتے قدموں کی آواز اس راہداری کی آخر پر موجود کمروں تک واضح سنی جا سکتی تھی۔ وہ اس تاریکی سی راہداری کو بڑی مہارت سے بغیر لڑکھڑائے پار کرتا ہوا ایک طرف بنے کمزور سے زینے کی طرف بڑھا تھا جو کہ اس تیسری منزل سے اوپر کی طرف جاتا تھا۔ اس کے پیچھے آتا شخص بھی پورے اعتماد کے ساتھ اس کے نقشے قدم پر چلتا اسے فالو کر رہا تھا۔ یہ عمارت باہر سے جتنی صاف ستھری اور پکی بنی دکھتی تھی، اس کے اندر کا حال اس سے بالکل مختلف تھا۔ یہ ان کے خفیہ اڈوں میں سے ایک تھا۔ وہ جیسے جیسے سیڑھیاں پار کرتا اس کے پیچھے جا رہا تھا، اسے وہاں ہر منزل پر باوردی گارڈز دکھائی دے رہے تھے جنہوں نے اپنے چہروں کو ماسک سے ڈھانپ رکھا تھا اور تن کر کسی روبوٹ کی طرح کھڑے تھے۔ وہ انہیں سرسری سا دیکھتا اپنے آگے سیڑھیاں چڑھتے شخص کے پیچھے پیچھے ہی سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ گلائی میں بنی یہ لمبی سیڑھیاں عمارت کی 8ویں منزل پر آ کر ختم ہوئی تھی۔ وہ خاموش جائزہ لیتی نظروں سے اپنے اطراف میں دیکھتا چلتے چلتے اچانک رک گیا تھا، کیونکہ اسے آگے چلتا شخص بھی اب رک چکا تھا۔ اس نے ایک دروازے کے باہر پہنچ کر پلٹ کر اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر اس بات میں سر ہلاتا اس کے پیچھے ہی اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ گارڈز نے اسے دیکھتے ہی فوراً دروازہ کھول دیا تھا۔ اس کمرے کا نقشہ ہی پوری عمارت سے مختلف تھا۔ جدید فرنیچر اور مہنگے ڈیکوریشن پیسز سے مزین یہ کمرہ کوئی میٹنگ ہال کا منظر پیش کر رہا تھا۔
وہ چلتا ہوا اس کمرے کے آخر پر بنے ایک کانچ کے دروازے کے پاس گیا، جس سے اندر داخل ہوتے ہی وہ رک گیا۔ منظور شاہ شاہانہ انداز میں ایک بڑی سی کرسی پر براجمان تھے۔ اس کے اطراف میں 4 لڑکے بیٹھے اپنے اپنے لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے بہت مصروف سے انداز میں شاہ صاحب کی دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کام میں مصروف تھے۔ اسد کے ساتھ اس انجان آدمی کو اندر داخل ہوتا دیکھ شاہ صاحب ایک پل کو خاموش ہو گئے تھے اور اپنے پاس بیٹھے لڑکوں کو جانے کا اشارہ کیا، جو کہ سافٹ ویئر انجینئرز تھے اور منظور شاہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ سر، یہی ہے وہ جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا۔ آج سے ہمارا سارا مال ٹرانسفر وصول کرنے کا کام کالیا ہی کرے گا۔ اسد نے شاہ صاحب کی سوالیہ نظریں خود پر اٹھتے ہی دیکھ انہیں بتاتے ہوئے کہا۔ منظور شاہ نے ایک بھرپور نظر اس آدمی پر ڈالی تھی، جو کہ اپنے نام کی طرح ہی کالا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ گھنی مونچھیں، آنکھوں میں سرمے کی موٹی موٹی لکیریں کھینچے، سیاہ تاریک سے چہرے پر پتریلے تاثرات سجائے، چوڑے شانے اور تقریباً 6 فٹ سے نکلتا لمبا قد۔ وہ 2 ہیکل کی جسامت والا لمبا اونچا آدمی تھا۔ اس نے بغیر آستینوں والی سفید کرتے کی طرح کی شرٹ پہن رکھی تھی، جسے جھلکتے سیاہ ڈولوں پر اس نے تویز باندھ رکھے تھے۔ اس کی جسامت کو دیکھتے ہوئے لگتا تھا کہ کھڑے کھڑے 2-4 آدمیوں کی ہڈی کی پسلی ایک کر دیتا ہوگا۔ شاہ صاحب نے مسکرا کر اسد کو دیکھا تھا، جس نے اس بار کام کے لیے بالکل صحیح بندے کا انتخاب کیا تھا۔ اسد بھی ان کے خود کو دیکھنے پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ منظور شاہ نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو چٹانوں سے سختی چہرے پر سجائے کھڑا تھا۔ ماجد اکرام عرف کالیا نام ہے میرا۔ 8 جماعتیں پڑھ رکھی ہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے میرا۔ اس دھندے میں 20 سال سے ہوں۔ کالیا صرف پیسے کے لیے کام کرتا ہے، اور جس کے لیے کام کرتا ہے اس کے لیے جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کالیا نے اپنا بھاری ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے بڑی مشکل سے اردو بولتے ہوئے کہا۔ اس کا لب و لہجہ عجیب سا تھا، جس سے وہ بڑی مشکل سے اردو بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارے کام میں پیسوں کی کمی نہیں ہوتی کالیا، ہمیں صرف اور صرف وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ کل کو اگر پکڑے گئے تو پولیس کے 4 ڈنڈے کھا کر کہیں ہمارا نام تو نہیں لوگے؟ شاہ صاحب نے سوگار سلگاتے ہوئے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ آدمی دکھنے میں اس کام کے لیے پرفیکٹ لگتا تھا۔ کالیا کا ایک ہی اصول ہے، چاہے تو جان چلی جائے مگر اپنے مالک سے غداری نہیں ہونی چاہیے۔ نمک حرامی نہ کبھی کی ہے اور نہ کبھی کروں گا۔ غداروں سے سخت نفرت ہے مجھے۔ کالیا نے ان کی بات پر اپنی سرمے سے سجی موٹی موٹی آنکھیں مزید پھیلاتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ اس کے منہ سے اردو کے الفاظ بہت عجیب لگ رہے تھے، کیونکہ اس کا لہجہ اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ گڈ، تم جا سکتے ہو، باقی کے معاملات تمہیں ایسا سمجھا دے گا۔ شاہ صاحب نے بائیں ہاتھ کی پہلی 2 انگلیوں سے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر کالیا بغیر وہاں رکے دروازہ کھولے باہر نکل گیا۔ اسد، تم نے اس کی وفاداری کا ٹیسٹ بھی کیا ہے یا یوں ہی اسے اٹھا لائے ہو؟ تمہیں یہ ملا کہاں سے؟ اس کا بایو ڈاٹا نکلوایا تم نے؟ شاہ صاحب نے قریب کھڑے اسد کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیونکہ انہوں نے اپنے کام کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی، بس یہ شخص ان کے کسی دشمن سے نہ ملا ہو۔ اس بات کی یقین دہانی ان کے لیے بہت ضروری تھی۔ سر، میں نے پچھلے 1 مہینے سے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ یہ پچھلے 1 مہینے سے میری نگرانی میں تھا۔ بالکل کتے جتنا وفادار ہے۔ 10 قتل کر چکا ہے۔ سامنے والے کی کام میں ذرا سی بے ایمانی پر اسے وجہ نہیں پوچھتا، سیدھا اوپر ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ ہم سے پہلے یہ سردار وجاہت کے لیے کام کرتا تھا۔ ان کے سارے کالے کرتوت یہ کالیا ہی دیکھتا تھا، مگر اس کے باہر چلے جاتے ہی اس نے وہاں سے کام چھوڑ دیا۔ وجہ پوچھنے پر کہتا ہے کہ کسی غیر ملکی کے لیے کام نہیں کرتا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ ہمارے بڑے کام کی چیز ہے، ورنہ تو اس کمینے ٹونی نے ہمیں مروانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر اسے جیل میں فیضی پہلی رات ہی زہر کا کیپسول کھانے میں ملا کر نہ دیتا تو وہ اتنی سی مار کھا کر اگلے ہی دن ہمارے خلاف بیان دینے والا تھا۔ اسد نے انہیں ساری بات آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹونی ان کا پچھلا ملازم تھا، جو کہ اڈے پر ریڈ پڑنے سے مال کے ساتھ ہی پکڑا گیا تھا۔ اب کام بہت محتاط ہو کر کرنا ہے، ان پولیس والوں کی نظروں میں آئے بغیر۔ میں مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے مسٹر مارک کے مشن میں ان کی ہیلپ کرنی ہے اور اپنی پوزیشن اس ملک میں مزید سٹرونگ۔ شاہ صاحب نے سگار کا ایک گہرا کش بھرتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مسٹر مارک فرانس کا رہنے والا تھا، جس نے اس سے کروڑوں کی ڈیل کی تھی۔ اس کا مشن نوجوان نسل کو ڈرگز پر لگا کر ان کا مستقبل تباہ و برباد کرنا تھا، جس میں منظور شاہ نے اس کے مشن کی کامیابی کا اسے پورا یقین دلایا تھا۔ منظور شاہ کے نزدیک رمشا اور پروفیسر کا کیس کب کا بند ہو چکا تھا، کیونکہ اسے فیضی کی طرف سے یہی رپورٹ ملی تھی کہ رمشا مرڈر کیس کی اصل مجرم اسرا کی تلاش جاری ہے، جبکہ پروفیسر کے کیس کا کوئی سراغ نہ ملتے ہوئے اس کی تفتیش اب ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ اس لیے منظور شاہ اس طرف سے بالکل مطمئن ہو چکا تھا۔ وہ الیکشن جیتنے کے بعد سے ہی بہت محتاط ہو کر چل رہا تھا، جبکہ اس کے کالے کرتوتوں کا نیٹ ورک اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا، جس کا فی الحال حساب کتاب لینے والا کوئی نہ تھا۔ اور کتنی دیر ہے کھانا تیار ہونے میں چچی؟ آپ سارا دن اپنے کمرے میں آرام کر تھکتی نہیں ہے، جو ایک وقت کا کھانا بھی وقت پر نہ بنا سکی؟ اب آپ سے آ کر تائی جان ہی پوچھیں گی۔ علیشا نے فاطمہ کو آٹا گوندتے دیکھا تو وہ ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ صاحب ابھی کچھ دیر پہلے ہی بازار سے شاپنگ کر کے لوٹی تھی، جبکہ جانے سے پہلے تائی جان فاطمہ کو دوپہر کا کھانا بنانے کا کہہ کر گئی تھی، جو کہ ابھی تک تیار نہیں ہوا تھا، جس پر علیشا کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔
وہ آتے ساتھ ہی کچن میں داخل ہوئی تھی اور فاطمہ کو آٹا گوندتے دیکھ اسے شدید غصہ آیا تھا. اس کا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا. 3-4 گھنٹے بازار میں پھرنے کے بعد شدید بھوک لگ رہی تھی. جبکہ فاطمہ کو ابھی کھانے کی تیاری کرتے دیکھ وہ اپنی بھڑاس نکالتی مسلسل بولتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی. اس کا رخ تائی جان کے کمرے کی طرف تھا. 5 منٹ بعد تائی جان غصے سے تن فن کرتی کچن میں داخل ہوئی تھی. بہت ہی ہڈ حرام نہیں ہوگی تم فاطمہ، جو ایک وقت کا کھانا تم سے تیار ہونے میں نہیں آ رہا. تمہیں میں جانے سے پہلے کہہ کر بھی گئی تھی کہ کھانا وقت پر تیار کر لینا، مگر تمہیں اپنی بیٹی کا سوگ بنانے سے فرصت ملے تو تم گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگاؤ. تائی جان نے نخوت سے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر فاطمہ کے تاثرات ہر روز کی طرح آج بھی سپاٹ تھے. بس روٹیاں بنانے والی رہ گئی ہیں، باقی کھانا تیار ہے اور میٹھے میں فرنی بھی فریج میں بنا کر رکھ دی ہے. فاطمہ نے سپاٹ سے انداز میں اطلاع دیتے ہوئے کہا. جانے سے پہلے تائی جان اسے پلاؤ، شامی کباب، کوفتے کا سالن اور میٹھے میں فرنی تیار کرنے کا آرڈر دے کر چلی گئی تھی. جبکہ فاطمہ کو پچھلے 4 دنوں سے سخت بخار تھا، جس کی یہاں نہ کسی کو خبر تھی اور نہ ہی پرواہ. 4 دنوں پہلے تائی جان نے شام کے وقت فاطمہ سے سارے گھر کے کپڑے دھلوائے تھے، جس کے بعد ہی اسے سردی کی وجہ سے شدید بخار نے جکڑ لیا تھا. کھانسی نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا. اس کی پسلیوں میں بھی شدید درد ہوتا تھا، مگر یہاں تھا ہی کون اس کا احساس کرنے والا. اس لیے وہ تائی جان کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ کھانا تیار کرنے لگ گئی تھی، جو کہ تقریباً ہو بھی چکا تھا. بس روٹیاں بنانا باقی رہتی تھی. تو روٹیاں کیوں نہیں بنائی ابھی تک؟ تمہیں نہیں پتا کہ ریشا چاول نہیں کھاتی؟ بھوک سے بچی کا برا حال ہے اور یہاں تمہاری سستی ہی ختم ہونے میں نہیں آتی. بس کر دو بی بی، اپنی بیٹی کا سوگ منانا. تم لوگوں کے منہ پر کالک مل کر وہ بھاگ چکی ہے اپنے عاشق کے ساتھ. ارے اس جیسی بے شرم اولاد کو تو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دینا چاہیے، جسے نہ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال تھا اور نہ ہی اپنے خاندان کی عزت کا. ہمیشہ کی طرح آج بھی تائی جان ان کے زخموں کو کریدنے سے باز نہیں آئی تھی. وہ ہر بات پر اپنی ذات کی تسکین کے لیے اسرا کو یوں ہی ذلیل کرتی تھی اور فاطمہ کے زخموں پر نمک چھڑکتی تھی. اب تو فاطمہ ان 5-6 مہینوں میں یہ الفاظ اتنی بار سن چکی تھی کہ ان الفاظ پر پتھر کی ہو جاتی تھی، لاپرواہ بن جاتی تھی کہ جیسے کسی اسرا کو جانتے ہی نہ ہو، جیسے کسی اسرا سے کبھی اس کا واسطہ ہی نہ پڑا ہو. جبکہ ان کا دل جانے کیوں اسرا کے بارے میں اس طرح کے الفاظ پر پل پل تڑپتا تھا. لیکن فاطمہ بظاہر لاپرواہ بنی رہتی. اب بھی تائی جان کچن میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ چکی تھی اور اسرا کو کوسنے لگی. شکر ہے خدا کا اس نے میرے لڑکے کو ہدایت دے دی، ورنہ تمہاری اس بد چلن بیٹے نے تو میرے بیٹے کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا. ارے میں بتا رہی ہوں، ایسی لڑکی کو کیڑے پڑیں گے. تم دیکھنا ایک دن اس کا بھیانک انجام ٹی وی پر دکھایا جائے گا. ایسی بے غیرت لڑکیوں کو تو ایک لمحہ ضائع کے بغیر گلا دبا دینا چاہیے. پتہ نہیں اس کی کبھی امتحان میں کوئی پوزیشن آئی بھی تھی یا نہیں. جیسے اس کے لچھن تھے، مجھے تو اب آ کر لگتا ہے کہ سارے گھر کو بیوقوف بناتی ہوگی. ہم تو پہلے دن سے سمجھاتے تھے کہ لڑکیوں کو اتنا پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب دیکھ لو تمہاری لڑکی نے کیسا کارنامہ انجام دیا ہے. باہر نکلتے ہوئے بھی کوئی جاننے والا مل جائے تو منہ چھپانا پڑتا ہے کہ کہیں ہم سے سوارا کا نہ پوچھ لے. تائی جان کرسی پر بیٹھی ہوئی مسلسل بلند آواز میں اسرا کو کوس رہی تھی اور فاطمہ خاموشی سے سر جھکائے اپنا کام کرنے میں مگن تھی. آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس گھر میں اس کا نام مت لیا کریں؟ آپ کو ایک دفعہ سمجھائی ہوئی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ حازم جو دکان سے گھر کھانا لینے آیا تھا، گھر میں داخل ہوتے اپنی ماں کی تیز آواز کانوں میں پڑی تھی. جبکہ اس لڑکی کا ذکر پر اس کی پیشانی کی رگیں ہمیشہ کی طرح تن سی گئی تھی. اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ ناگواری بھی تھی. تائی جان اسے دیکھ کر کچی سی ہو گئی تھی. ارے نہیں بیٹا، میں تو بس ایسے ہی، تم بیٹھو میں پانی لاتی ہوں تمہارے لیے. تائی جان فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی تھی. حازم کو اب وہ دوبارہ خود سے ناراض نہیں کر سکتی تھی، اس لیے فوراً ہی بات بدلتی بولی. آئندہ کے بعد اس لڑکی کا نام اگر آپ نے اس گھر میں لیا تو میں یہ گھر ہی چھوڑ دوں گا. سنا آپ نے؟ وہ ان کی بات کو اگنور کرتا ہوا سپورٹ مگر حتمی لہجے میں بولا تھا، جس پر تائی جان ایک پل کو اسے دیکھ کر رہ گئی، جو کہ اس کی حمایت میں ہرگز نہیں بول رہا تھا بلکہ ناگواری سے کہہ رہا تھا. وہ فوراً اس بات میں سر ہلاتی ہوئی سے بیٹھنے کا کہہ کر خود کچن سے باہر نکل گئی. ان کے جانے کے بعد حازم نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا جو سر جھکائے خاموشی سے روٹیاں بنانے میں مصروف تھی. آپ کی طبیعت کیسی ہے چچی؟ صبح آپ کو کافی تیز بخار تھا اور اب آپ پھر سے کام کر رہی ہیں؟ حازم نے نرمی سے ان کے قریب آتے ہوئے پوچھا. اس کا لہجہ بلا شبہ نرم تھا مگر ہر طرح کے احساس سے آری تھا. میں ٹھیک ہوں، فاطمہ نے بغیر اسے دیکھے کہا اور آخری روٹی بھی توے پر ڈالی. حازم کو شکل سے ہی بیمار لگ رہی تھی، اس لیے ان کے کہنے پر بالکل بھی نہیں مانا تھا اور اپنی ہتھیلی ان کی پیشانی پر رکھی جو کہ بخار کی حدت سے تپ رہی تھی. اسے ان سے شدید ہمدردی ہوئی. یہ عورت اس سب میں سراسر معصوم تھی، اپنی بیٹی کی کیے کی سزا بھگت رہی تھی. حازم کو ان کی حالت دیکھتے ہوئے اسرا پر مزید غصہ آیا. اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا خون کھولا تھا. چچی چھوڑیں یہ سب، جائیں چادر لے کر آئیں، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں. آپ کو بہت تیز بخار ہے.
हाजिम ने उसकी रोटी तवे से उतारते हुए चूल्हा बंद करते हुए कहा। फातिमा ने 2-4 बार मना भी किया, मगर उसकी एक ना सुनता हुआ उसे जबरदस्ती अपने साथ डॉक्टर के पास ले गया। जबकि किचन की तरफ आती बड़ी ताई जान ने और अपने कमरे के पास खड़ी अलीशा ने खार खाती निगाहों से इसे जाते हुए देखा था। अलीशा उसे असरा की माँ से यूं हमदर्दियां जताता देख जल के पैर पटकते हुए अपने कमरे में वापस मुड़ गई, जबकि ताई जान अपने बेटे की हमदर्दियों पर सर थामते हुए सोफे पर बैठ गई। दिल ही दिल में वो फातिमा की उसकी चालाकियों पर कोस रही थी, जो कि यकीनन अकेले में उनके बेटे को अपनी बेटी की सफाइयां देने वाली थी। ऐसा ताईजान को लगता था, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो दोनों किसी मीटिंग से वापस आ रहे थे। शाम के साए हर तरफ फैलने लगे थे। इंस्पेक्टर फाइक ड्राइविंग सीट पर बैठा स्याह रंग की सरकारी गाड़ी चला रहा था, जिसके ऊपर पुलिस मोबाइल का सायरन लगा हुआ था, जिसकी आवाज फिलहाल बंद थी। जबकि साहर पिछली सीट पर बैठा हाथ में टैबलेट थामे राफे से वीडियो कॉल करके कनेक्टेड था। राफे को आज उसने खुफिया तौर पर एक जगह पर भेजा हुआ था, जहां से वो उसे अपडेट दे रहा था। साहर और फाइक पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस थे। साहर ने उसकी बात सुनते हुए यूं ही सरसरी अंदाज में अतराफ में नजर दौड़ाई कि उसकी तवज्जो दूर सामने रोड पर नजर आते मंजर ने अपनी जाने मबजूल करवाई। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। उसका जहन उसे पहले ही अलार्म देने लगा। राफे को एहतियात से वापस आने का कहकर उसने कॉल काट दी थी और फाइक को एक तरफ गाड़ी रोकने का इशारा किया। फाइक ने गाड़ी रोकते उसका अगला हुक्म जाने के लिए उसे पलट कर देखा था। ये सामने इंस्पेक्टर फिजान इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है और उसके साथ ये लड़की कौन है? साहर ने उसकी तवज्जो मेन रोड से काफी फासले पर आगे नजर आते लड़का लड़की पर दिलवाते हुए कहा। इस लड़की की इस तरफ पुश्त थी, जबकि लड़की का चेहरा भी इतनी दूर से ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहा था। साहर ने बहुत पीछे ही गाड़ी रुकवा ली थी। उसे शक नहीं यकीन था कि इस तरफ पुश्त किए खड़ा शख्स कोई और नहीं इंस्पेक्टर फैजान ही है। सर लग तो वही रहा है, मगर यहाँ मामला तो कुछ और ही लग रहा है। फाइक ने भी उसकी नजरों का ताक़ुब में इन दोनों को देखते हुए कहा, जिस पर साहर ने उसे बाहर आने का इशारा करता गाड़ी से बाहर निकल गया। ये सड़क काफी सुनसान थी। शाम के इस वक्त सड़क पर रश कम ही होता था। देखें प्लीज, खुदा के वास्ते मुझे घर जाने दें। मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज हमारी जान छोड़ दें। वो लड़की दोनों हाथ जोड़े इससे रोते हुए इल्तिजाएं कर रही थी, जो कि किसी जालिम की तरह बीच सड़क पर उसका रास्ता रोके खड़ा था। ए जरा ड्रामे मत कर मेरे सामने। जब मैंने तेरे बाप को कहा था कि वो तेरी शादी का ड्रामा ना लगाए, तो इस बुढ़े के दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुसती? कितनी दफा बता चुका हूँ तेरे बाप को, तेरी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। दिल आ गया है मेरा तुझ पे। क्यों तेरा बाप तेरी इस मंगेतर को मेरे हाथों से मरवाने पर ढुला हुआ है? आज जब उसकी बेटी घर नहीं पहुंचेगी तो दिल के दौरे से ही मर जाएगा। यही सजा है इस बुढ़े की। इंस्पेक्टर फिजान ने खबाजे से हंसते हुए इंतहाई बदतमीजी से इस लड़की के रोते हुए चेहरे को देखकर कहा। ये लड़की उसके एक दोस्त के ऑफिस में जॉब करती थी, जो कि उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। वो तब से इसके पीछे पड़ा हुआ था, मगर उनका एक ही रोना था कि हम शरीफ लोग हैं, हमारा पीछा छोड़ दो। इस लड़की की शादी तय थी और इंस्पेक्टर फिजान कई दफा इसके बुढ़े माँ बाप को धमका कर आया था कि वो खुद से शादी से इनकार कर दे, वरना वो इस लड़की को उठाकर ले जाएगा। उसके धमकाने पर भी जब इस लड़की के बाप ने शादी कैंसिल ना की, तो आज जब मारिया ऑफिस से घर वापस जा रही थी, उसने सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी उसके ऑटो के आगे रोकते हुए इसे ऑटो से खींच कर उतारा था और ऑटो वाले के 2-3 थप्पड़ लगाकर उसे चलता किया था, जबकि अब उसे अपने साथ ले जाने का इरादा रखता था। प्लीज सर, मुझे घर जाने दे, मैं अब्बा से बात करूंगी। मारिया ने इस बेरहम के सामने दोबारा इल्तिजा करते हुए कहा, जो कि अब से अपनी गलीज नजरों से घूर रहा था। इर्द गिर्द सुनसान सड़क देखकर मारिया की पेशानी खौफ के मारे पसीने से तर थी। अगर आज ये उसे ले जाता तो कौन था उसे बचाने वाला? और उसके माँ बाप, वो तो जीते जी मर जाते। तेरा बाप अब रिटायर होने वाला है, इसलिए उसकी परमिशन की अब जरूरत नहीं। हमारी शादी आज ही होगी। फिजान ने उसके रोने से मजीद खूबसूरत हुए चेहरे को ललचाई हुई नजरों से देखते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा, जब अचानक से उसे अपने कंधे पर किसी की सख्त गिरफ्त महसूस हुई। उसे नागवार से पलटकर देखा। आखिर किसने उसके काम में मुदाखलत करने की जुर्रत की थी? पलटते साथ ही अपने सामने मौजूद शख्स को देखकर एक पल को उसका चेहरा तरीक हुआ था। उसकी रंगत मुतगीर हुई थी, हैरत से आंखें फैल गई थी। हाथ छोड़ो इस लड़की का फौरन। उसे जबरदस्ती उस लड़की की कलाई दबोचते हुए अपनी गाड़ी तक ले जाते हुए देख चुका था, जबकि उसके साथ साथ उसकी बकवास भी सुन चुका था। साहर उसे खा जाने नजरों से देखते हुए सर्द लहजे में हुक्म दिया, जिस पर इंस्पेक्टर फिजान का एक पल को सांस खुश्क हुआ था। उसने घबराते हुए इस लड़की का हाथ फौरन छोड़ा था। अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद होते ही मारिया ने रोते हुए अपना हाथ अपने दुपट्टे के नीचे छुपा लिया। 30 सेकंड्स हैं तुम्हारे पास अपनी इस हरकत को एक्सप्लेन करने के लिए। साहर ने अपने गुस्से से बोझल होती हुई भारी आवाज में एक नजर अपनी रिस्ट वॉच पर डालते हुए कहा। इंस्पेक्टर फिजान, जो यहाँ देखकर शदीद बदमजा हुआ होने के साथ साथ घबराया था, उसके खुद को स्पॉट निगाहों से घूरने पर वो फौरन गोया हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि उसके नजदीक 30 सेकंड्स का मतलब 30 सेकंड्स ही होते हैं। सर, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसका बाप शादी के लिए नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से अब हम दोनों कोर्ट मैरिज करने वाले थे। बस ये अपने बाप की वजह से परेशान होते हुए रो रही थी। आप जो समझ रहे हैं वो गलत है। हकीकत यही है जो मैंने आपको बताई है।
इंस्पेक्टर फिजान ने उसे झूठी कहानी सुनाते हुए कहा, जिसका सहार पर खाक बराबर भी असर नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी संजीदा सर्द निगाहें हनूज उसे अपने चेहरे पर गड़ती हुई महसूस हो रही थी, जिसे साफ महसूस होता था कि उसकी सुनाई गई कहानी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। ये झूठ बोल रहा है सर। इस इंस्पेक्टर ने पिछले 1 माह से मेरा और मेरे घर वालों का जीना हराम करके रखा हुआ है। मैं उसे नहीं जानती। ये आए दिन आकर मेरे बूढ़े माँ बाप की सारे मोहल्ले के सामने तजलील करता है। मेरी शादी होने वाली है, जबकि ये मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। आज भी उसने ऑफिस से आते हुए मेरा रास्ता रोका और अब ये मुझे अपने साथ ले जाने वाला था। मेरे माँ बाप मेरा घर पे इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज मुझे जाने दे। मारिया ने हिम्मत करके अपने आंसू साफ करते हुए इसे सब बता दिया, क्योंकि इस ऑफिसर की मौजूदगी में कुछ देर पहले उसके सामने बिफरता हुआ ये शख्स अब गीदड़ बन चुका था। साहर ने बहुत तहम्मुल से मारिया की सारी बात सुनी थी, जिससे इंस्पेक्टर फिजान के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। ये सारा मामला तो साहर समेत इंस्पेक्टर फाइक भी पहली नजर में ही समझ चुका था। गाड़ी की चाबी दो। साहर ने इंस्पेक्टर फिजान को देखते हुए स्पॉट मगर रोबदार आवाज में कहा, जिस पर इंस्पेक्टर फिजान ने ना चाहते हुए भी अपनी गाड़ी की चाबी उसकी तरफ बढ़ाई। इंस्पेक्टर फाइक, मैडम को बाहिफाजत उनके घर छोड़कर आओ। फाइक को इंस्पेक्टर फिजान की गाड़ी की चाबी थमाते हुए उसने उस लड़की को घर ड्रॉप करने का कहा। आप बेफिक्र होकर इनके साथ जाएं, अब आप महफूज हैं। मारिया के चेहरे पर एक अनजान शख्स के साथ जाने के नाम से जो खौफ का साया लहराया था, वो साहर की आंखों से छुप ना सका। इसलिए उसने रिलैक्स करने के लिए उसे अपने तने हुए तासरात को ढीले करते हुए नरमी से कहा, जिस पर वह तशक्कुर भरी निगाहों से उसे देखती हुई उसका शुक्रिया अदा करती हुई गाड़ी की जानिब बढ़ गई। फाइक ने उसके लिए पिछली सीट का दरवाजा खोला था। उसके बैठते ही वो ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर बैठता हुआ फौरन गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। इंस्पेक्टर फिजान ने जब्त से अपनी मुठियां भूंज रखी थी। उसका बस नहीं चल रहा था अपने सामने खड़े शख्स को शूट कर दे, जिसने उसका जीना हराम कर रखा था। उसके हर काम में अपनी टांग अड़ाता था। अपना मोबाइल और वॉलेट दो। वो फिर से उसी सर स्पॉट लहजे में मुखातिब हुआ। अब कुछ देर पहले वाला गुस्सा साहर के चेहरे पर कहीं नजर नहीं आता था। उसके पेशानी पर मौजूद बल अब गायब थे। वो पुरसुकून सा मतलाशी निगाहों से उसकी तरफ में नजर डालता हुआ उससे मुखातिब था। इंस्पेक्टर फिजान उसके पुरसुकून से अंदाज पर चौंक और उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। उसने उसके अजीबो गरीब रवैये को देखते हुए हैरानी पर घिरे ही अपने पॉकेट से अपना मोबाइल और वॉलेट निकाला था और उसके खुद को देखने पर उसकी तरफ बढ़ा चुका था। गुड। यहाँ से बायफोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? उससे उसका मोबाइल और वॉलेट लेते हुए वो संजीदगी से पूछ रहा था। इंस्पेक्टर फिजान को जाने क्यों उसके इतने पुरसुकून अंदाज में अपने जहन में खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई, क्योंकि जब वो यूं लापरवाही से पुरसुकून से अंदाज में किसी मुखातिब होता तब सामने वाले का सुकून गारत करता था। 20 से 25 मिनट। इंस्पेक्टर फिजान ने अपनी पेशानी पर नन्ही नन्ही पसीने की बूंदें साफ करते हुए कहा। जाने उसकी शख्सियत में कैसा असर था कि उसके इतने ठहरे हुए अंदाज पर अंदर ही अंदर घबरा रहा था। अब से ठीक 20 मिनट बाद तुम मुझे मेरे ऑफिस में चाहिए हो। 20 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, राइट? साहर ने उसे नया हुक्म सुनाते हुए अब रुचका कर अपनी बात की तायीद चाहिए, जिस पर इंस्पेक्टर फिजान ने ना समझी में ही सर हिलाया था। गाड़ी तो तुम्हारे पास अब है नहीं, तो यकीनन अब तुम चलकर या शायद वक्त पर पहुंचने के लिए दौड़कर ही आओगे। सो गुड बाय। रिलैक्स अंदाज में उसकी गाड़ी की खाली हुई जगह पर एक नजर दुराता वो अफसोस के अंदाज में बोलता अपनी बात कहकर पलट गया था। फिजान ने अपनी दोनों हाथों की मुठ्ठियां भूंजकर उसकी पुष्ट को घूरा था। गुस्से से उसका चेहरा लाल भुभुका हो रहा था। उप्स, एक चीज तो मैं भूल ही गया। अभी उसने 2 कदम अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ाए थे जब कुछ याद आने पर साहर सर को नफी में हिलाता वापस पलटा और उसकी तरफ वापस बढ़ा था। उसका ये मासूम सा भूलने वाला अंदाज बड़ा प्यारा था। इंस्पेक्टर फिजान ने बमुश्किल अपना गुस्सा छुपाते हुए उसके पलटने और फिर अपनी जानिब सवालिया निगाहों से उसे देखा, जो यूं बिहेव कर रहा था जैसे कुछ देर पहले की जाने वाली उसकी हरकत पर उसे कोई गुस्सा नहीं था। साहर चलता हुआ उसके करीब 2 कदमों के फासले पर आकर रुका और संजीदगी से उसकी आंखों में अपनी संजीदा सुनहरी आंखें गाड़ते हुए उसने अगले ही लम्हे अपने बाएं हाथ का फुलादी मुक्का पूरी ताकत से उसके मुंह पर मारा था, जिससे इंस्पेक्टर फिजान से 2 कदम दूर फासले पर जाकर गिरा था। इस कदर शदीद पंच अपने मुंह पर खाने से वो गिरते ही दर्द से कराह कर रह गया था। ये सब लम्हों में हुआ था। उसने अपने होंठ से निकलते खून को बेयकीनी से देखा। उसका होंठ फट गया था। होंठ के साथ साथ नाक से भी खून निकलने लगा। उसे लगा जैसे उसका जबड़ा टूट गया हो। वो बेयकीनी से सर उठाए साहर को देखने लगा, जो आंखों में गैज़ो गजब लिए उसे देख रहा था। साहर के तासरात में एक पल में बदलाव आया था। कुछ देर पहले वाला उसके पुरसुकून तासरात अब उसके तूफानी किस्म के गुस्से से तने हुए थे। ये यूनिफॉर्म गुंडागर्दी करने या बदमाशी करने के लिए नहीं है। ये यूनिफॉर्म एक जिम्मेदारी है जिसके बारे में हम जवाबदेह हैं। तुम जैसे लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करके रखा हुआ है। बेईमानी, 2 नंबरी और बदमाशी करता कोई एक है, जबकि भुगतना सबको पड़ता है। आज के बाद तुम मुझे इस यूनिफॉर्म का गलत फायदा उठाते नजर आए तो मैं तुम्हें उस दिन इस पोस्ट से परमानेंट सस्पेंड करवा कर ही दम लूंगा। माइंड इट। उसका गिरेबान पकड़कर उसे उठाते हुए वो बोला नहीं था बल्कि धाड़ा था। उसके अंदाज में मौजूद कतईपन इंस्पेक्टर फिजान का सारा खून खुश कर गया था।
انسپیکٹر فیضان نے ہمیشہ پولیس اسٹیشن میں سب کو اس کے غصے کے قہر کے بارے میں باتیں کرتے ہی سنا تھا، جبکہ آج وہ دیکھ بھی رہا تھا۔ اس کی پیشانی خوف سے تر تھی، جبکہ اس کا منہ شدید دکھ رہا تھا۔ اپنی کچھ دیر پہلے کی جانے والی گنڈا گردی تو تم 20 منٹ بعد آ کر میرے آفس میں جسٹیفائی کرو گے، ورنہ کچھ دنوں کے لیے سسپینڈ ہونے کے لیے تیار رہنا۔ سہار سخت نظروں سے اسے وارن کرتا ہوا روب دار لہجے میں کہتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ انسپیکٹر فیضان ہکدک سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ بنی کیا ہے۔ ہمیشہ دوسروں کو مارنے پیٹنے والے پر آج پہلی بار کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا، پہلی بار کسی کے قہر کا وہ شکار ہوا تھا۔ Your time starts now۔ اس کے قریب اپنی گاڑی لاتے ہوئے سہار نے ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے ایک نظر اپنی ریسٹ واچ پر ڈال کر سنجیدگی سے کہا تھا، اور پھر بغیر اسے دیکھے وہ گاڑی زن سے آگے بڑھا لے گیا۔ انسپیکٹر فیضان آج خود کو شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اسے اس پر اتنا غصہ تھا کہ اس کا بس چلتا وہ اپنی بندوق کی ساری گولیاں اس کے سینے میں چھلنی کر دیتا۔ اس قدر شاطر انسان سے اس کا پالا پہلے کبھی نہیں پڑا تھا، جس نے جان بوجھ کر پہلے اس کی گاڑی میں اس لڑکی کو بھیجا، پھر اس کا موبائل اور والیٹ بھی لے لیا کہ کہیں وہ کسی سے کانٹیکٹ نہ کر سکے یا کسی ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن نہ پہنچے۔ اس نے اپنے ناک سے بہتے ہوئے خون کو 2 انگلی سے صاف کیا تھا۔ ذلت اور توہین کے مارے اس کا خون کھول رہا تھا۔ غصے بے بسی کے مارے اپنا پاؤں پوری قوت سے زمین پر مارتے ہوئے وہ سنسان سڑک پر زور سے چیخا تھا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے اس نے ضبط سے خود کو مزید مشتعل ہونے سے روکا تھا۔ آج اسے کسی بھی طرح کر کے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی تھی۔ وہ اسے خود پر شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، جبکہ اس کے بعد اس آدمی سے اس کا ماموں ہی نبٹنے والا تھا۔ اسے سوچ لیا تھا کہ وہ منظور شاہ کو جا کر یہ سب بتائے گا، اور پھر وہ اپنے لاڈلے بھانجے کے ساتھ اس کی زیادتی پر جو اس کا حال کرتا وہ پورے زمانے کے لیے عبرت کا نشان ہوتا۔ یہ سوچ کر اپنے غصے کو قابو کرتا وہ اپنے ہونٹ سے نکلتا خون ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرتا ہوا پولیس اسٹیشن کے راستے کی طرف بھاگنے لگا، کیونکہ اسے اگلے 20 منٹ میں پولیس اسٹیشن پہنچنا تھا۔ فطرتاً انسپیکٹر فیضان ایک کمزور مرد تھا، جس کا بس صرف اپنے سے نیچے کمزور اور بے بس لوگوں پر ہی چلتا تھا، جبکہ آج اس کا واسطہ ایک اصلی مرد سے پڑا تھا، جو کہ نہ ڈر اور بہادر تھا، جسے دشمنوں پر اپنی طاقت سے خوف طاری کرنا آتا تھا، جو دوسروں کو بہت سکون سے مات دینے کا ہنر رکھتا تھا۔ ایس ایس پی سہار اسرار یوں ہی تو نہیں اتنی سی عمر میں اس عہدے پر فائز تھا۔ اس کا بریلینٹ ریکارڈ، اس کی شخصیت کا چارم، اس کی بہادری، اس کی سمارٹنس اور بہترین پلاننگ نے ہمیشہ اسے سب سے نمایاں ٹاپ پر رکھا تھا۔ صبح سے شام ہونے کو ہے، یہ دن بھی اختتام ہونے کو ہے۔ پرندے تو کب کے آ چکے گھر واپس مہر، جانے میرا انتظار کب تمام ہونے کو ہے۔ السمن وحید۔ موسم اب پہلے سے کافی زیادہ تبدیل ہو چکا تھا۔ رات کے وقت ہوا میں اچھی خاصی ٹھنڈک موجود ہوتی تھی، جبکہ دن کے وقت درجہ حرارت نارمل ہی ہوتا تھا۔ کھانے کے بعد سب لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے جب پریشا چائے بنا لائی۔ اسماعیل صاحب چائے پی کر آرام کرنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے، جبکہ باقی سب یہی باتوں میں مصروف تھے۔ 4 دنوں بعد وہ لوگ اپنے بائی گھر جا رہے تھے، بغیر کسی خوف و خطر کے۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اسرا پپو کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ پریشا کنیز بیگم کی گود میں سر رکھے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ سارا، میں تمہیں بتا رہی ہوں، جیسے ہی میری شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تمہیں فوراً آنا ہے۔ میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ پریشا نے اسے پہلے ہی وارن کرتے ہوئے کہا۔ کتنا دل تھا اس کا کہ وہ اسرا کو اپنے ساتھ لے کر جاتی، مگر سہار نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے پھپھو کو کسی بات کا جواب دیتی اسرا ایک پل کو خاموش ہوئی تھی۔ اسے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں رہنے والی تھی، کل کو کیسے حالات ہونے والے تھے، تو پھر وہ کیسے پریشا سے وعدہ کر لیتی۔ دیکھا پھپھو، آپ نے سے کیسے خاموش ہو گئی ہے، مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا یہ ہمارے یہاں سے جاتے ہی بھول جائے گی۔ پریشا نے اس کی خاموشی پر خفگی سے پھپھو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا سارا، خاموش کیوں ہو گئی؟ پھپھو نے اس کے خاموش ہونے پر نرمی سے پوچھا تھا۔ میں نہیں جانتی میں اور کب تک کسی کے آسرے پر رہوں گی، پتہ نہیں اپنے گھر کب جا پاؤں گی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ اب کی بار وہ مجھے کہاں رکھیں گے، پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہوں گے، وہاں کے کیا حالات ہوں گے۔ ایسے میں کیسے جھوٹا وعدہ کر سکتی ہوں آپ سے پریشے، جسے میں پورا ہی نہ کر سکوں، سارا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ واقعی اس معاملے میں بے بس و بے خبر تھی۔ تمہیں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم انشاءاللہ کہو، کیونکہ تم ساحر بھائی کے پاس ہی رہو گی نا، اور میری شادی کے تو سارے انتظامات ہی بڑے بھائی ہونے کے ناطے انہوں نے ہی کرنے ہیں، تو بس جب وہ میری شادی پر آئیں گے ساتھ تمہیں بھی لے آئیں گے۔ پریشا نے جھٹ سے سارا معاملہ سلجھانے کے ساتھ اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ساحر کے ساتھ رہنے اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے سفر کا سوچ کر اسرا کو شدید کوفت ہوئی تھی۔ پریشا سمیت سب کی خود پر سوالیہ نگاہیں محسوس کر کے اسرا نے ہلکے سے مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ ضرور، وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ جانے ان لوگوں پر اس نے کیا جادو کر رکھا تھا کہ صبح شام ان کی زبانوں پر اس کا ذکر ہوتا تھا۔ اسرا کو ان لوگوں کی معصومیت پر ان لوگوں سے ہمدردی ہوئی تھی۔ سارا، تمہیں پتا ہے ہمارا گھر اتنا پیارا اور اتنا بڑا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے وہ تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہاں تو میرا اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں میرا اتنا پیارا اتنا بڑا سا کمرہ ہوتا تھا جس میں دنیا جہان کی ہر آسائش موجود تھی۔ وہاں پریشا سچ مچ کی پری تھی۔ پریشا نے پرجوشی سے اپنے پرانے کمرے کو یاد کرتے ہوئے آنکھوں میں چمک لیے اسے بتایا، جس پر سارا ہلکا سا مسکرا دی۔
वो कोई 20 दफा इससे इसका ये कमरा नामा सुन चुकी थी। अब तो उसे जुबानी याद भी हो चुका था कि उसके कमरे का नक्शा कैसा था। तुम उसे छोड़ो, ये बताओ अभी पैकिंग तो नहीं की ना तुमने? कनीज बेगम ने परीक्षा के नॉन स्टॉप बोलने पर उसकी सर पर एक चपत लगाते हुए उसे टोकते हुए सारा से पूछा, जिस पर सारा ने नफी में सर हिलाया था। कल मैंने और तुम्हारी पुप्पो ने तुम्हारे लिए ढेर सारी शॉपिंग की थी, जो मैं आज तुम्हें दिखाना ही भूल गई। वो सब मैं तुम्हें कल दिखाऊंगी, जिसे तुम अपने सामान में रखना मत भूलना। कनीज बेगम ने मोहब्बत से कहा। जब वो यहाँ आई थी तब उनके पास देने को कुछ नहीं था, जबकि अब अल्लाह ने उनका इज्जत और मुकाम उन्हें वापस लौटा दिया था, तो फिर वो क्यों ना अपने दिल के अरमान पूरे करती। इन सब की बिल्कुल जरूरत नहीं थी आंटी। मैं पहले ही आप लोगों के ढेर सारे एहसानों तले दबी हुई हूँ। आप लोगों के दिल से मोहब्बत पर मैं आप लोगों की बेहद मशकूर हूँ। सारा ने अपनी शफाफ सी हथेलियों को देखते हुए नरमी से कहा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी भरने लगी। किस तरह इस घर के मकीनों ने उसे अपनी हथेली का छाला बनाकर रखा था। उसकी बीमारी पर, उसकी तकलीफ पर सारा घर उसके आगे पीछे घूमता था, उससे दिल से मोहब्बत करता था। फुप्पो और कनीज बेगम बिल्कुल एक माँ की तरह उसका ख्याल रखती और परीक्षा एक बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखती थी। कभी उसके जिद करने पर उसे डांट देती तो कभी नरमी से अपने प्यार को जताती। इस्माइल साहब ने उसे तब संभाला था जब वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर मरने लगी थी। इस्माइल साहब उसे मनफी सोचों से, तारीख रास्तों से अपनी बाअसर बातों के जरिए खींच कर वापस लाए थे। वो अक्सर उसे सूरह यूसुफ का किस्सा सुनाकर उसके हौसले बुलंद करते। असरा ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी मोहब्बत करने वाला घराना भी मिलेगा, ऐसे सच्चे लोगों के साथ रहने का मौका भी मिलेगा। ये जैसे उसकी खुशकिस्मती थी। कोई एहसान नहीं किया हमने तुम पर, बल्कि तुम्हें तो हमने अपनी दूसरी बेटी ही समझा है। वो सब चीजें मैंने और आपा ने बहुत दिल से तुम्हारे लिए खरीदी हैं। जब तुम देखोगी तो तुम्हें भी बहुत पसंद आएंगी। कनीज बेगम ने उसकी बात पर उसे टोकते हुए मोहब्बत से कहा। परीक्षा ने खुशमगी निगाहों से असरा को अपनी माँ से इतनी मोहब्बत मिलने पर देखा था। सच पूछूं तो तुम्हें देखकर मेरा दिल में भी अक्सर ख्वाहिश उठती है कि काश मेरी भी औलाद होती तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। तुम्हें देखकर मेरा शिद्दत से दिल चाहता है कि मेरी तुम्हारी जैसी एक बेटी होती। फुप्पो ने नम निगाहों से उसे देखते हुए मोहब्बत से कहा। वो जवानी में ही बेवा हो गई थी, जिसके बाद से अपने ससुराल वालों के बुरे सलूक करने पर अपने भाई के घर ही आकर रह गई थी। इस्माइल साहब ने उन्हें बेवा होने के कुछ सालों बाद भी बहुत फोर्स किया था कि वो दूसरी शादी कर लें, मगर फुप्पो के लिए परीक्षे और जाकर ही अब जीने का मकसद थे। उन्हें अपनी औलाद की ख्वाहिश कभी महसूस नहीं हुई थी, जबकि असरा जैसी साबर, कम गू, अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखने वाली और फूल जैसी नाजुक लड़की को देखकर उनका शिद्दत से दिल चाहता कि उनकी भी इस जैसी बेटी होती। मैं आपकी भी बेटी हूँ फुप्पो। असरा ने उनकी आंखों में आंसू देखे तो उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए नरमी से गोया हुई थी। ये औरत चाहे ही जमाने के लिए कितनी ही सख्त रही हो, मगर असरा ने आज तक उसके अपने लिए मेहरबान ही पाया था। अपने हाथ पर उसके नाजुक से हाथ का लम्स महसूस करते हुए फुप्पो ने भी उसे अपने साथ लगाया था, जिस पर असरा मुस्कुरा दी। वाह फुप्पो, आपको कभी मुझे देखकर ख्याल नहीं आया कि आपकी मेरी जैसी औलाद होनी चाहिए थी? परीक्षा ने फुप्पो को यूं सारा पर मोहब्बत लुटाता देख खुफकी से कनीज बेगम की गोद से उठते हुए पूछा। मैं क्यों एक आफत के घर होते हुए दूसरी आफत की ख्वाहिश करूं? तुम्हें देखकर तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी कोई औलाद नहीं। फुप्पो ने हमेशा की तरह उसे तरक कर जवाब दिया था। देख रही हैं आप अपनी नंद को, मुझे परी को आफत कह रही हैं, जबकि सारा जमाना कहता है कि मैं अपनी फूफी पर ही गई हूँ। परीक्षा ने कनीज बेगम को मुखातिब करते हुए शिकवा कुनाह लहजे में कहा था। बिल्कुल नहीं, फुप्पो तो बहुत स्वीट है, गलत कहते हैं लोग। आप फुप्पो पर बिल्कुल नहीं गई। इससे पहले फुप्पो इससे दो दो हाथ करती सारा फुप्पो की साइड लेती हुई बोली, जिस पर परीक्षा ने पहले हैरत से और फिर खा जाने नजरों से सहारा को देखा था, जो कि इसके तासरात को एंजॉय करते हुए अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश में थी। फुप्पो और कनीज बेगम सारा को उसे यूं छेड़ने पर मुस्कुराई थी। ओह, तो चूटी के भी पढ़ निकल आए। तुम रुको जरा, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। परीक्षा उसे खूंखार नजरों से देखते हुए ना सिर्फ बोली थी बल्कि अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ी थी, जिस पर असरा उससे पहले सोफे से छलांग लगाकर सीढ़ियों की तरफ भागी थी। उसके यूं चिढ़ने पर असरा की खूबसूरत मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखरी थी। असरा आगे आगे थी और परीक्षा उसके पीछे पीछे। पूरे घर में दोनों की हंसने मुस्कुराने की आवाजें गूंज रही थी। ये खुशगवार लम्हे मुख्तसर थे मगर कीमती थे। फुप्पो और कनीज बेगम ने उनके बेफिक्र चेहरे को देखते हुए हमेशा उन्हें यूं ही चेहरे पर मौजूद इन खूबसूरत मुस्कुराहटों के बरकरार रहने की दुआ की थी। वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया तो रुमैसा बेगम लाउंज में बैठे टीवी पर कोई टॉक शो देख रही थी। एक हाथ में एलसीडी का रिमोट थामे और दूसरे हाथ में चाय का मग लिए वो घून घून चाय पीते हुए मसरूफ से अंदाज में एलसीडी पर शो देखने में मसरूफ थी। प्लाज्मा डाइनिंग हॉल की डस्टिंग कर रही थी, जबकि मेन हॉल का दरवाजा खुला हुआ था, जिससे बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था। माली पौधों को पानी देने के बाद अब पोर्च की राहदारी धोने में मसरूफ था। ये दिन के 12 बजे का वक्त था। हर कोई इस मसरूफ से अंदाज में अपने अपने काम करने में मसरूफ था। वो अपने नम सुनहरी बालों में हाथ फेरता हुआ लाउंज में रुमैसा बेगम के पास आया था। उन्हें अकब से अपने दोनों बाजुओं के घेरे में भरते हुए वो झुककर उनकी पेशानी पर बोसा देते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग कहता उनके सामने वाले सोफे पर बैठा था।
गुड मॉर्निंग मेरी जान, अभी तो सोए थे, इतनी जल्दी क्यों उठ गए? रुमैसा बेगम ने उसे फ्रेश सा निखरा निखरा अपने सामने बैठा देखा तो पूछे बगैर ना रह सकी, क्योंकि वो रात भर नाइट ड्यूटी करके सुबह 8 बजे ही घर लौटा था। सियाह जीन्स पर रिस्क कलर की फुल स्लीव्स वाली शर्ट में मलबूस वो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। ये शर्ट और कलर उस पर बहुत जच रहा था। बस ठीक से नींद नहीं आई, सर में दर्द हो रहा है, आप नाश्ता करवा दें, फिर कोई मेडिसिन लेता हूँ। सहर ने सोफे पर नींदराज होते हुए कहा। वो बहुत थका हुआ घर आया था। कमरे में आते ही वो जूते उतारते हुए बिस्तर में गिर गया था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वो बगैर यूनिफॉर्म चेंज किए ही सो गया था, जबकि अभी उसे सोए हुए 2 घंटे ही गुजरे थे जब इस्माइल साहब की बार बार आती फोन कॉल ने उसे जगा दिया था। वो इस असरा के बारे में पूछ रहे थे कि वो उसे कहाँ रखेगा, उसे कब लेने आएगा, क्योंकि इनके जाने में 2 दिन ही रह गए थे। वो यहाँ से जाने के बाद सहर इन सारे मामले में दोबारा इनसे कोई बात नहीं की थी। उसके रहने का इंतजाम तो भी वो नहीं कर पाया था, क्योंकि वहां से आकर वो बहुत मसरूफ हो गया था। सहर ने एक पल को अपनी पेशानी मसली थी। इसके पास फिलहाल इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो उन्हें रात को दोबारा कॉल करके तफसील से बात करने का कहकर फिलहाल इस मौत से अपनी जान बचा गया था। उसे अपने सांप पर एक बोझ पड़ता हुआ महसूस हुआ। जहन की स्क्रीन पर फिर से उसका किताबी चेहरा लहराया था तो अपने ख्याल की सख्ती से नफी करता मुंह पर दूसरा तकिया उठा कर रखता दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, मगर एक दफा जो नींद टूटी तो फिर दोबारा सो नहीं सका था। काफी देर यूं ही बेसुकूनी से करवटें बदलते रहने के बाद उसने झुंझला कर तकिया बिस्तर पर फेंका था। कुछ देर अपना दर्द करता हुआ सर हाथों में गिराए हुए की पोजीशन में बैठा रहा, फिर अलमारी से कपड़े निकालकर फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। शावर लेने के बाद थकावट का असर कुछ कम होते शदीद भूख महसूस करते हुए नीचे चले आया। जब नींद पूरी नहीं हुई थी तो फिर यूं ही सर दुखेगा ना, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते तुम अपना, रुमैसा बेगम ने खुफगी से उसे देखते हुए कहा था, जिस पर वो ढिठाई से हल्का सा मुस्कुराता हुआ सोफे की बैक पर गर्दन गिराए मुंह पर कुशन रखता हुआ नीम दरासा बैठ गया। उसका अंदाज लापरवाह सा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? रुमैसा बेगम उसे घिरकते हुए अपनी जगह उठी थी। जब लाउंज में उसे दाखिल होता देख वो खिल उठी थी। हीरा ने लाउंज में दाखिल होते ही पुरजोशी से सलाम करते हुए उनका हाल अहवाल पूछा, जबकि अपनी तवक्का के ऐन मुताबिक सहर को इस वक्त घर पर मौजूद देखकर उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। यहाँ आने से पहले वो पक्की इन्फॉर्मेशन लेकर आई थी कि सहर इस वक्त घर पर है या नहीं। वो बिलाकर उसे आज मिल ही गया था, वरना तो अक्सर खाली हाथ ही लौटना पड़ता। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो बेटा? रुमैसा बेगम ने उसके करीब आने पर उसे गले लगाते हुए प्यार से पूछा। उसकी आवाज सुनकर मुंह पर तकिया रख कर लेटे सहर का दिल क्या वो कहीं गायब हो जाए। यह मोहतरमा यहाँ भी तशरीफ ला चुकी थी। अभी कल ही उसे इत्तला मिली थी जिस वक्त वो मीटिंग में था। हीरा पुलिस स्टेशन तशरीफ लाई थी और उसने काफी देर वहां उसका इंतजार किया था, मगर उसे मीटिंग से वापस आते हुए रात हो चुकी थी, जिस पर वो पहले ही वापस जा चुकी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हीरा ने रुमैसा बेगम को जवाब देते हुए सोफे पर नीम दराज से अपने लापरवाह मंगेतर को देखा, जो उसकी आवाज सुनकर भी नजरअंदाज किए हुए था। रुमैसा बेगम ने उसकी नजरों के ताकुब में देखा तो सहर की बेमरवती उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो अपनी मूडी बेटे को घूर कर रह गई, जो कि जाग रहा था और सोते बने रहने की एक्टिंग कर रहा था। सहर, कोई आया है हमारे घर, उठकर बैठो। वो इसका सर दर्द हो रहा है तो बस आंख लग गई होगी। रुमैसा बेगम की आवाज पर सहर ने दांत पीसते हुए अपने चेहरे से कुशन हटाया था और पांव समेटता हुआ सीधा होकर बैठा। उसे इस वक्त हीरा की आमद से शदीद कुफत हुई थी। रुमैसा बेगम ने उसे आवाज देने के साथ साथ हीरा को उसकी लापरवाही की वजाहत देते हुए कहा कि कहीं वो इसके रवैये को महसूस ना करे। हाय, कैसे हैं आप? क्या हुआ, आपकी तबीयत नहीं ठीक? हीरा ने बेतकल्लुफी से उसके करीब ही पड़े सिंगल सोफे पर बैठते हुए पूछा। चेहरे पर मुतफक्किरी लिए मुझसे पूछ रही थी और सहर तो इस वक्त को कोस रहा था जिसमें उसने रुमैसा बेगम से जिक्र किया था कि उसके सर में दर्द है, जो कि अब उसे बताकर खुद उन्हें बातें करने का कहकर किचन में उसके लिए कॉफी बनाने जा चुकी थी। नहीं, बस मामूली सा दर्द है, आप बताएं सब खैरियत? सहर ने रस्मन पूछा। जी सब खैरियत, आप कौन सी दुनिया में मसरूफ होते हैं, कभी नजर ही नहीं आते। मंगनी के बाद मुझे आप आज मिल रहे हैं, हीरा ने शिकवा कना अंदाज में पूछा, क्योंकि पुलिस स्टेशन में अगर वो मिलता भी तो 2 या 3 मिनट से ज्यादा कभी उसकी इसे बात नहीं हुई थी, वो भी सरसरी से लहजे में। इसलिए आज उसे यूं घर पर देखकर वो बगैर कहे ना रह सकी। मुझ पर अच्छी खासी नजर रखकर आपका ये पूछना कि मैं कहाँ मसरूफ होता हूँ बनता नहीं है वैसे, सहर ने संजीदगी से उसकी जानिब देखते हुए कहा। उसकी बात और अंदाज पर हीरा एक पल को गड़बड़ाई थी। ये बात उसके लिए बहुत गैर मतवक्का थी। वो नहीं जानती थी कि सहर उसकी इस हरकत से वाकिफ है। कांस्टेबल नवीद उसे सहर के आने जाने की इत्तला बाकायदगी से देता था, जिस पर हीरा उसे रिपोर्ट देने का मुआवजा भी देती रहती थी। सहर की ज़ेरिक निगाहों से ये सब पहले दिन से छुपा हुआ नहीं था, वो बस इग्नोर कर रहा था। नहीं तो मैं भला पर नजर क्यों रखने लगी? हीरा ने उसकी बात से अपनी हैरानी छुपाते हुए कहा। शायद मुझे ही गलतफहमी हुई होगी, सहर ने उसकी लाइल्मी जाहिर करने पर बात खत्म करने वाले अंदाज में कहा, जबकि वो उसे जता चुका था कि इसकी कोई भी हरकत उससे मुख्फी नहीं है।
वैसे आपने अभी तक बताया नहीं कि आप उस दिन हमारी मंगनी का इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन छोड़कर कहाँ गए थे। हीरा को ये तजस्सुस अभी तक खत्म नहीं हुआ था। ये सवाल अभी उसके जहन में आकर अक्सर उसे परेशान करता था, जबकि मैं तो इस बात का जवाब उसी वक्त दे चुका था। सहार ने स्पॉट चेहरे से कहा। वो अच्छे से जानता था कि हीरा क्या पूछना चाह रही है, जबकि हर बात जानकर भी अनजान बनना तो उसके खूब आता था। आपने तो ये कहा था कि कोई इमरजेंसी हो गई है जिसकी वजह से आप जा रहे हैं, जबकि ये इमरजेंसी किसके साथ हुई है ये आपने नहीं बताया था। हीरा का अंदाज सवालिया था। सहार ने मुश्किल अपने तासरात दुरुस्त रखे। मैं हर बात की वजाहत देना पसंद नहीं करता, और ना ही मुझे किसी का खुद से बेमकसद सवाल करना पसंद है। जहां जितने जवाब की जरूरत होती है उतना मैं दे देता हूँ, सहार ने संजीदगी से कहा। उसकी सुनहरी आंखें पल में बेतासर हुई थी। हीरा उसके संजीदा अंदाज पर फौरन सीधा हुई थी। अब मुझे आपकी पसंद नापसंद के बारे में कैसे पता चलेगा? हर वक्त तो आप मसरूफ होते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको मेरे लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए? हीरा ने उसकी बात का असर लिए बगैर नाज बर्दारी से कहा। सहार ने उसकी बात से उसे गहरी स्पॉट निगाहों से देखा था, जो कि अपने सोफे पर बैठी कम थी और उसके सोफे पर झुकी ज्यादा थी। बेसाख्ता ही इस पल उसने उसका मुवाजना असरा से किया था, जो 2 दफा उसके साथ गाड़ी में बैठी थी और दोनों दफा ही दरवाजे के साथ चिपकते हुए गैर महसूस अंदाज में पूरे रास्ते उससे फासला कायम करने में हलकान होती रही थी। उसकी आंखों में वाज़ेह सवाल देखते हुए हीरा ने मुस्कुराते हुए अपने बाल कान से पीछे हटसे थे। मेरा मतलब है कि हमें इकट्ठे टाइम स्पेंड करना चाहिए, कभी डिनर पर, कभी शॉपिंग और कभी लॉन्ग ड्राइव पर। तभी तो मुझे आपकी और आपको मेरी पसंद नापसंद का पता चलेगा। हीरा ने बेतकल्लुफी से अपनी बात की वजाहत देते हुए कहा, जिस पर सहार अपनी पेशानी मसलता हुआ फीका सा मुस्कुराया था। फिर तो आपने गलत शख्स से मंगनी कर ली, क्योंकि मेरे पास तो इन खुराफात के लिए बिल्कुल फजूल वक्त नहीं है। मेरी 9 to 5 वाली जॉब तो हरगिज नहीं है कि मैं उसके बाद फ्री होकर आम लोगों की तरह अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो जाऊं। एक SSP की अपनी जॉब की जिम्मेदारियों के अलावा भी बहुत से फराइज होते हैं। मैं अब तो क्या आइंदा भी कभी इन फजूलियात के लिए वक्त नहीं निकाल पाऊंगा। आपके पास अभी भी चॉइस है, चाहे तो अपना फैसला चेंज कर सकती हैं। एक मंगनी की कोई हैसियत नहीं होती, ये तो बस वक्ती सा ताल्लुक हवाला होता है, जिसे बाद में किसी मजबूत रिश्ते में बदलना या ना बदलना हमारी अपनी चॉइस होती है। सहार का अंदाज ऐसा था जैसे किसी और की मंगनी की बात कर रहा हो, जैसे ये रिश्ता, ये हवाला उसके लिए आम सी बात हो। उसने अपनी तरफ से उसे समझाने की पूरी कोशिश की थी कि वो ये सब नहीं करने वाला, उसके पास अभी भी ऑप्शन है। संजीदगी से अपनी बात कहता हुआ अपनी जगह से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और जाते जाते आम से अंदाज में मुलाजमा को अपना ब्रेकफास्ट कमरे में लाने का कहकर वो रुका नहीं था। लंबी सीढ़ियां तेजी से अबूर करता अपने कमरे में चले गया, जबकि पीछे हीरा बेयकीनी से उसकी पुश को देखती रह गई। वो कितनी आसानी से उसे मंगनी से दस्तबरदार होने का मशवरा देकर गया था। उसका यही नपा-तोला अंदाज, उसकी यही रख रखाव वाली पर्सनैलिटी तो सबको उसका गर्विदा कर देती थी। सबकी तो वजह अपनी जाने में मबसूल कर लेती थी, अट्रैक्ट करती थी। आज वो अच्छा खासा तैयार होकर आई थी, इतना कि इस पर नजर ठहरना मुश्किल हो, मगर ये इंसान मजाल था जो कभी अपनी लिमिट क्रॉस करता, कभी जो आम लड़कों की तरह उसे देखता या उसकी तारीफ करता, कभी जो उसके हुस्न से मुतासिर होता। वो बाकी सब मर्दों से बहुत मुख्तलिफ था, और हीरा वो यूं ही तो नहीं इस पर मरती थी। हीरा अपनी हैरानी पर काबू पाती फीका सा मुस्कुराई थी। शादी तो मैं सिर्फ आपसे ही करूंगी, ये मेरी मोहब्बत भी है और जिद भी। फिर आपको मेरे लिए भी इन खुराफात के लिए वक्त भी निकालना पड़ेगा। बहुत जल्द इस घर समेत आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाऊंगी, फिर देखती हूँ आप कैसे मुझसे दूर भागते हैं। SSP सहार इसरार खास है, और हीरा को आम चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। हीरा उसके कमरे के दरवाजे को देखती हुई मुस्कुराकर सरगोशी नुमा अंदाज में बोली थी। उसने सहार की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी थी। भला वो क्यों अपने मनपसंद शख्स को छोड़ती? हीरा ने सर झटकते हुए सोचा। ये लो बेटा तुम्हारी कॉफी। ये सहार कहाँ चला गया? रुमैसा बेगम लाउंज में दाखिल हुई और उनके पीछे ही मुलाजमा लवाजमा से सजी ट्रॉली घसीटती हुई लाउंज में दाखिल हुई। ट्रॉली से कॉफी का मग उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए रुमैसा बेगम ने सहार की गैर मौजूदगी के बारे में पूछा। वो तो अपने कमरे में चले गए, हीरा ने चेहरे पर उदासी दारी करते हुए मासूमियत से कहा। रुमैसा बेगम को सहार पर बहुत गुस्सा आया था, जिसमें उनके नजदीक जरा सी मरवत नहीं थी, जिसके नखरे लड़कियों से थे। वो मैंने तुम्हें बताया तो था कि उसके सर में दर्द हो रहा है, बस इसलिए चले गया होगा, तुम उदास मत हो। रुमैसा बेगम को उसकी उदास शक्ल देखकर बहुत प्यार आया था, तभी नरमी से वजाहत देती हुई बोली, इट्स ओके आंटी, मैं तो बस आपसे मिलने आती हूँ, शायद उन्हें यहाँ मेरा आना पसंद नहीं। हीरा ने वजाहत देने पर सर झुकाकर हनूज उदासी से कहा, बिल्कुल भी नहीं, उसे क्यों नापसंद होगा? तुम इस घर की होने वाली बहू हो, ये तुम्हारा भी घर है, तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ आओ और अपनी मर्जी से जाओ। मुझे तो बिल्कुल जिमल की तरह अजीज हो। रुमैसा बेगम ने उसका हाथ पकड़ते हुए नरमी से कहा, जिस पर हीरा मुस्कुरा दी। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। हीरा ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर रुमैसा बेगम भी मुस्कुरा दी। उसके बाद हीरा वहां कुछ देर तक बैठी रुमैसा बेगम से इधर उधर की बातें करती रही। फिर सहार को हनूज अपने कमरे में बंद देखकर वो घर से कॉल आने का बहाना बनाते हुए चले गई थी। रुमैसा बेगम को सहार का हीरा के साथ यूं बेमरवती दिखाना बहुत खला था। वो इस बात पर उसके कान खींचने का इरादा रखती थी। हीरा को उदास शक्ल को सोचते हुए उन्होंने अपने बेटे पर नए सिरे से गुस्सा आने लगा था।
ملازمہ کو اس کے کمرے سے خالی برتن واپس لاتا دیکھ رمیسا بیگم اسے لاؤنج میں بھی برتن اٹھانے کا کہہ کر خود اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. یقیناً اب وہ کچھ دیر پہلے اپنی ہونے والی بہو کی شان میں کی گئی گستاخی پر اسے باز پرس کرنے والی تھی. انہیں گھر سے شاپنگ کرنے نکلے 2 گھنٹے گزر چکے تھے. اس دوران فریحہ اپنی اچھی خاصی شاپنگ کمپلیٹ کر چکی تھی جبکہ زمل نے ابھی حنان کی شاپنگ ہی کی تھی. زمل اور فریحہ دونوں گھر سے اکٹھے ہی شاپنگ کے لیے نکلی تھی. عاطف کی کزن کی شادی تھی جس پر جانے کے لیے وہ لوگ آج کل روز ہی شاپنگ کر رہے تھے. حنان گھر پر اپنی دادی کے پاس تھا. زمل اسے ساتھ نہیں لائی تھی. فریحہ کے ساتھ زمل کو سائمہ بیگم نے ہی بھیجا تھا. ان کا رویہ اس کے ساتھ روکھا پیکا سا ہی تھا مگر سخت ہرگز نہ تھا. حنان کی شاپنگ وہ اپنے ساتھ آئی ملازمہ کو تھما چکی تھی جو کہ سارے شاپنگ بیگز گاڑی میں رکھنے گئی تھی. فریحہ نے بھی اپنے شاپنگ بیگز اس احتیاط سے گاڑی میں رکھنے کا کہہ کر اس کے حوالے کر دیے تھے. اب بھائی کی شاپنگ کر لیں, میں ایک امپورٹنٹ کال سننے نیچے جا رہی ہوں. زمل میل سیکشن کی طرف جانے لگی جو فریحہ نے اسے مصروف سے لہجے میں بتایا, جس پر زمل اسے جلدی آنے کا کہہ کر خود عاطف کے لیے شرٹس پسند کرنے بڑھ گئی. زمل کا انداز بہت پرسکون سا تھا. زنک اور سیاہ امتزاج کے نفیس جوڑے میں ملبوس پشت پر بکھرے سنہری بالوں پر لاپرواہی سے سیاہ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا جو کہ اس کی خوبصورت بال چھپانے میں ناکام تھا. گولڈ کا پینڈنٹ اور ٹاپس اس کے کانوں اور گلے کی زینت بنے ہوئے تھے. چہرے پر میک اپ کے نام پر میرون لپسٹک لگائے وہ یہاں آتے جاتے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی. اس کا سادہ سا حسن بڑا متوجہ کن تھا. سیاہ رنگ کی برانڈڈ بیگ کی سٹرپ کاندھے پر ڈالے, ہاتھ میں مہنگا موبائل تھامے وہ پروکار سی چلتی میل سیکشن میں انٹر ہوئی تھی. اپنے حلیے اور پروکار سی چال سے وہ کسی امیر گھرانے کی ہی لگتی تھی. زمل نے ابھی عاطف کے لیے 2-3 شرٹس ہی پسند کی جب اس کے عقب سے ایک لڑکی نمودار ہوئی. زمل ابھی اسے دیکھتی جب اسے بغیر کچھ سوچے سمجھنے کا موقع دیے اس کی نازک کلائی کو سختی سے جکڑتی اسے اپنے ساتھ لیتی شاپ سے باہر نکل گئی. زمل اس انجان لڑکی کی اس کاروائی پر ایک پل کو چونکی تھی جبکہ اگلے ہی پل وہ اپنی کلائی اس کی جارحانہ گرفت سے آزاد کروانے کی تگدود کرنے لگی جو بغیر اس کی سنے اسے باہر کی طرف کھینچتے ہوئے باہر لے آئی. یہ کیا بدتمیزی ہے, چھوڑو میرا ہاتھ, کون ہو تم؟ زمل نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے احتجاجن کہا. وہ واقعی اس لڑکی کو نہیں جانتی تھی. اس لڑکی نے اس کا ہاتھ قدرے کونے میں ایک کم رش والی جگہ پر آ کر چھوڑا تھا. یہاں پر لوگوں کا رش بہت کم تھا. اس نے زمل کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا. زمل اگر پیچھے دیوار کا سہارا نہ لیتی تو جھٹکے سے چھوڑنے پر بہت برا زمین بوس ہوتی. گرنے سے سنبھلتے ہی زمل نے اپنی سنہری آنکھوں میں ناگواری کے ساتھ ساتھ غصہ لیے اس اجنبی لڑکی کو دیکھا جو آنکھوں میں نفرت لیے حقارت سے اسے دیکھ رہی تھی. نیلی جینس پر ریڈ ٹاپ پہنے, لیئرز میں کٹے بالوں کو کھلا چھوڑے, لمبی پینسل ہیل پہنے, چہرے کو سیاہ ماسک سے چھپائے اس کے سامنے کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں اینا ملک تھی جو پچھلے 4 مہینوں سے عاطف سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے پاگل ہو رہی تھی کیونکہ اس نے اسے ہر جگہ سے بلاک کر رکھا تھا. وہ جب بھی اس کے آفس جاتی تو اس کا پی اے اسے اندر گھسنے نہ دیتا. اسے عاطف کی یہ لا تعلقی کی وجہ ہرگز سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ اتنے امیر کبیر شخص کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ غصے سے پاگل ہی ہو رہی تھی. اسے عاطف بھی پسند تھا اور اس سمیت اس کی ساری دولت پر قابض ہو کر اپنا مستقبل سیکیور کرنا چاہتی تھی مگر اچانک عاطف کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. وہ اسے یک دم ہی اپنے سارے رابطے منقطع کر چکا تھا. اینا کو یہ بات سکون نہیں لینے دے رہی تھی. اس کا مستقبل داؤں پر لگا تھا اور اس کے لیے کچھ بھی وہ کر سکتی تھی. اب بھی وہ مال میں اپنی شاپنگ کرنے کی غرض سے یہاں موجود تھی جب اچانک اس کی نظر عاطف کی بیوی پر پڑی. زمل کی خوبصورتی اور اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر اسے آگ ہی لگ گئی تھی اور سب سے بڑی وجہ اس کے چہرے کا سکون تھا جو کہ اس کے اپنی زندگی سے مطمئن ہونے کی سب سے بڑی گواہی تھی. اپنے مصنوعی تراشیدہ حسن کے سامنے اس لڑکی کا قدرتی حسن دیکھ کر اینا تلملا کر رہ گئی. وہ اس کے پیچھے ہی میل سیکشن میں داخل ہوئی تھی اور اسے وہاں عاطف کے لیے شاپنگ کرتا دیکھ وہ جل بھن گئی تھی. اس چلن میں وہ مزید بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے تقریباً وہاں سے گھسیٹتے ہوئے یہاں لائی تھی. تمہارا دماغ درست ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کسی اجنبی سے بہیو کرنے کا؟ زمل کو اس کی جارحانہ گرفت سے اپنی کلائی پر تکلیف محسوس ہوئی تھی جو کہ سرخ ہو چکی تھی. وہ اس لڑکی کو قطعی نہیں جانتی تھی جو دکھنے میں تو پتلی دبلی تھی مگر اللہ جانے اس میں اتنی طاقت کیسے تھی وہ اسے یوں کھینچتے ہوئے یہاں لے آئی تھی. اجنبی کہاں ہو تم؟ تمہیں تو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں. اینا نے طنزیہ مسکراتے ہوئے اس کی نازک مزاجی کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ اپنی کلائی مسل رہی تھی. زمل کا سیاہ ریشمی دوپٹہ اس کے شانوں پر ڈھلکا ہوا تھا. کون ہو تم؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا. زمل نے ناگواری سے کہا. غصے سے اس کی خوبصورت چہرے پر سرخیاں سی گھلنے لگی تھی. تمہاری ہونے والی سوتن. اینا نے اس کے قریب جھک کر رازداری سے اسے بتایا اور اپنا دوپٹہ سر پر لیتی زمل کا ہاتھ ایک پل کے لیے ہوا میں ہی معلق رہ گیا. اس نے حیرانی سے سپاٹ چہرے سے اسے دیکھا. اس کا انداز بے یقین سا تھا. وہ ایک پل کے لیے کچھ بھی نہ بول سکی. یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ زمل اپنی حیرانی سے نکلتے ہوئے اگلے ہی پل غصے سے چلائی تھی. اس نے آج تک کسی سے تیز یا اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی مگر یہاں بات اس کے شوہر سے متعلق تھی. وہ شوہر جسے وہ بہت محبت کرتی تھی. کیا ہوا ڈیئر سوتن ٹو بی؟ تم تو ابھی سے ناراض ہونے لگی. اینا نے تمسخر اڑاتی ہوئی نگاہوں سے اس کا مشتعل سا روپ دیکھا جو اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. شٹ اپ,
कौन हो तुम और तुम्हारी सारी फजूलगोई का मकसद? जिमल ने अब मुश्किल खुद को रोकते हुए जब से कहा, जबकि दिल तो कर रहा था कि वो इस लड़की की जुबान खींच ले जो उसकी सौतन बनने की बातें कर रही थी। जिमल ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारे शोहर की दिल की मलका हूं मैं, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। एना ने मगरूर से लहजे में अपने शाने पर आए स्टाइलिश से कटे हुए बालों को झटकते हुए एक अदा से बताया। जिमल उसकी बात से ठिठक कर उसे देखने लगी। उसकी बात से जिमल एक पल के लिए सन्नाटे में आ गई थी। उसे हैरत से उसकी बात पर नहीं, उसके एतमाद पर थी, क्योंकि बगैर किसी सहारे के वो इतने कॉन्फिडेंस से ये बात नहीं बोल सकती थी। तुम झूठ बोल रही हो। जिमल का लहजा लड़खड़ाया था। उसकी आंखों में तेजी से पानी भरने लगा। एना उसकी हालत से महसूस हुई थी और अपना मास्क उतारते हुए मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखने लगी। बहुत ढीठ हो तुम। जब आतिफ तुम्हें देखना, तुम्हें मुंह लगाना पसंद नहीं करता तो क्यों ढीठों की तरह उसकी जिंदगी में रुकी हुई हो? निकल क्यों नहीं जाती उसकी जिंदगी से? तलाक क्यों नहीं ले लेती तुम? वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी तो वो शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। पता नहीं उसकी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से मेरे लाख कहने पर भी उसने तुम्हें तलाक नहीं दी, वरना उसकी जिंदगी में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। वो तो तुमसे कब से उकता चुका है। तुम्हारी इस फजूल शक्ल से उसका दिल कब का भर चुका है। बहुत जल्द वो मुझसे शादी करके तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा। तब इस दिन तुम्हें तुम्हारी औकात समझ आएगी। एना ने नफरत से उसके धुआं धुआं होते चेहरे को देखकर कहा, जिसके चेहरे पर बेयकीनी के तासरात ने हर तासर को पीछे छोड़ दिया था। उसके अंदर कुछ टूटा था बहुत जोर से, जिसकी तकलीफ, जिसकी अजियत उसके चेहरे पर वाजिया थी। उसकी सुनहरी आंखों से कब आंसू बहने शुरू हुए उसे मालूम ही नहीं हुआ। आतिफ सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। जिमल ने अपनी आंखों से आंसू सख्ती से रगड़ते हुए खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश की थी, जबकि आंसुओं का फंदा उसके हलक में ही फंस कर रह गया। उसकी आवाज रंजी हुई थी। उसे बोलने में बहुत तकलीफ हुई। डियर सोतन टू बी, प्लीज इन कुछ फहमियों से बाहर निकल आओ। वो तुमसे मोहब्बत करता था, जबकि मुझसे मिलने के बाद उसकी मोहब्बत भी बदल चुकी है। तुमसे बेजार होकर ही वो मेरे पास आया था। 3 साल का साथ है हमारा, बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा है हमारा। तुम समझ रही हो ना? एना ने उसकी बात से मुस्कुराते हुए अपना सर झटका था और आंखों में चमक लिए उसे बताने लगी, जबकि आखिरी बात पर उसका अंदाज जिमल की जात का मजाक उड़ाता हुआ था। उसकी आंखों में झुक कर देखती, अपनी बात मायने खींच से कहती, उसे बहुत कुछ जता गई थी। उसका अंदाज पर जिमल का शफाफ सा कीमती दिल छनाके से टूटा था। उसके पास बोलने को कुछ नहीं बचा था। एक पल के लिए उसकी जिंदगी की वो पुरअज़ियत 3 साल उसकी आंखों के सामने घूम कर रह गए, जो उसके ला ताल्लुकी में, उसकी बेपरवाही में, उसके सख्त और तहकीर अमेज लहजे को बर्दाश्त करते गुजारे थे। तो ये वजह थी उसकी बेजार रवैये की, उसके बेवक्त गुस्से की, उसके झुंझलाने की। जिमल को अपनी इन बातों का जवाब आज मिल गया था। उसे लगा किसी ने उसे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया हो। उसके साथ देखे अपने मुस्तकबिल के सारे ख्वाब रेजा रेजा होकर बिखर गए थे। वो आज हकीकत से उसके सामने थी। वो तो किसी अनदेखी ख्वाब की थी जिसका दूर दूर तक उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। जिमल ने अपनी आंसू भरी आंखों से चेहरा उठाकर इस लड़की को देखा, जो कि उम्र में उससे 2 या 3 साल ही छोटी थी। मॉडर्न सी ड्रेसिंग और उसकी तराशीदा हुस्न ने उसे खूबसूरत बना दिया था। जिमल अनजाने में उसे देखते हुए अपने अंदर खामियां तलाश करने लगी। वो उसकी बातों पर कभी यकीन ना करती अगर उसने अपनी जिंदगी के वो 3 साल उसकी दी हुई हर अजियत को सब्र से बर्दाश्त करते ना गुजारे होते। एना लोहा गर्म देखते हुए उस पर मजीद ज़रब लगाती हुई उसे अपनी और आतिफ की मुख्तलिफ मुकामात पर ली गई तस्वीरें दिखाने लगी, जिनमें वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिखाई देते थे, एक दूसरे के करीब थे। गैर इरादी तौर पर इन तस्वीरों को देखती हुई जिमल की आंखों में मिर्चें से भरने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आतिफ से इतना बड़ा धोखा दे सकता है। उसके जहन में बेख्तियार ही माजी में कहे गए जुमले गूंजने लगे। ये मोहब्बत वगैरह की बातें ना फिल्म में ड्रामों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में इनका कोई किरदार नहीं होता। असल जिंदगी में मोहब्बत को गुजारा कहते हैं, जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। शुरू में मुझे थोड़ा ना पता था कि तुम ऐसी निकलोगी, वरना तुमसे मोहब्बत के दावे ना करता। वैसे भी मेरी बहुत बुरी आदत है, हर चमकती चीज को सोना समझ लेता हूँ। तुम्हारे मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। जिमल के कानों में बेख्तियार माजी में कहेगी उसकी बातें गूंजी थी। आई होप अब तुम्हें अपना फैसला करने में आसानी होगी और जितनी जल्दी हो सके हमारी जिंदगी से खुद ही बाहर निकल जाना। एना तरहम बड़ी निगाहों से उसे देखती अपनी बात कहकर मगरूर सी सरशार सी चलती हुई चाल से वहां निकल गई। उसने आधा सच और आधा झूठ बोलकर अपना रास्ता साफ होने की कोशिश की थी। ये सच था कि वो 3 साल से आतिफ के साथ थी, मगर ये झूठ था कि इनमें कोई गहरा ताल्लुक था। आतिफ ने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। आतिफ की इसे एक हद तक ही दोस्ती थी। उसकी मोहब्बत को देखते हुए वो इसे शादी करने का इरादा कर चुका था, मगर चाह कर भी वो कदम उठा नहीं पाया था। एक अनजानी सी जंजीर ने उसके कदमों को जकड़ रखा था, जबकि ऐना तो उसे कब से शादी के लिए फोर्स कर रही थी और आतिफ उसे मुसलसल टाल रहा था। जो तस्वीरें वो जिमल को दिखा कर गई थी, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं था जो उसके बोले के झूठ पर मोहर साबित करता, मगर जो कि उसकी बताई गई बातों ने जिमल को हिला कर रख दिया था, उसके एतमाद के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इसलिए इन तस्वीरों में अपने शोहर को इस लड़की के साथ देखकर जिमल की बदगुमानी कई गुना बढ़ गई थी। जिमल कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी।
اینا کے جاتے ہی خالی خالی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی زمل نے بے اختیار ہی دیوار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تھاما تھا. اسے اپنے دماغ کی نسیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی. زمل ایک بہت ہی سافٹ سی نیچر کی لڑکی تھی جس کے اعصاب پر یہ حقیقت کسی ہتھوڑے کی طرح زب لگا رہی تھی. وہ کتنی ہی دیر دیوار کا سہارا لیے اینا کی باتوں پر غور کرتی رہی. اگر عاطف اسے شادی کرنا چاہتا تھا تو پھر وہ جو اس کی آنکھوں میں پچھلے کچھ مہینوں سے اپنے لیے براہ راست محبت دیکھتی آئی تھی وہ سب کیا تھا؟ دکھاوا، گزارا، فریب، جھوٹ. اس کے ذہن میں اینا کی باتیں اور پچھلے کچھ مہینوں سے عاطف کی شوخی و شرار سی کہیں کہیں محبت بھری باتیں تیز سے گردش کرنے لگی. زمل کو لگا یہ سب سوچتے سوچتے اس کا دماغ پھٹ جائے گا. وہ بے اختیار ہی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی. اس کی آنکھوں سے آنسو تیز سے رواں تھے. اسے وہاں اسی بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی حالت میں کھڑے جانے کتنے ہی لمحے گزر گئے جب ملازموں سے ڈھونڈتے ہوئے اس تک پہنچی تھی اور اسے فریحہ کا بتایا جو کب سے گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی. ملازمہ زمل کی حالت دیکھتے ہوئے ایک پل کو ٹھٹکی تھی. رو رو کر اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا. سنہرے بال بکھرے ہوئے سنہرے بال اور اس کی منتشر سی حالت دیکھ کر پریشانی سے اس کی طبیعت پوچھنے لگی اور زمل بمشکل خود پر ضبط کرتے اپنے آنسو صاف کرتی بغیر کوئی جواب دیے گاڑی کی طرف بڑھ گئی. پورے راستے وہ خاموش ہی رہی تھی اور گاڑی گھر کے پورچ پر رکتے ہوئے بغیر کسی کو دیکھے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. لاؤنج میں بیٹھی سائمہ بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا اور حنان میں اپنی ماں کے یوں اگنور کرنے پر منہ بسور کر رہ گیا. اس وقت اس کے دل پر آئی قیامت کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا. شام کے سائے ہر طرف گہرے ہو رہے تھے. سورج کب کا ڈوب چکا تھا. یہ جمعے کی شام تھی. آج کا دن ہر کسی کا ہی مصروف گزرا تھا. سڑکوں پر بھی اس وقت خاصا ٹریفک کا رش تھا. پولیس اسٹیشن بھی اس وقت کافی گہما گہمی تھی. راہداری سے اندر داخل ہوتے مختلف قسم کی آوازیں کانوں سے ٹکراتی تھی. انسپکٹر فیضان پرسوں رات کیسے بھی کر کے بچ گیا تھا جب اس وقت اپنے کیبن میں بیٹھا اپنے سپرد کے کام میں مصروف تھا. اسے لگ رہا تھا کہ سہار اس کی سنائی گئی کہانی میں آ گیا ہے جبکہ وہ نا واقف تھا کہ سہار نے اسے خود جان بوجھ کر اگنور کیا تھا. اس کی باتوں پر جان بوجھ کر ایسا تاثر دیا تھا کہ وہ اس کی سنائی گئی کہانی سے مطمئن ہو چکا ہے جبکہ اس میں بھی کوئی اس کی چال تھی جس پر اسے وارن کرتا ہوا چھوڑ چکا تھا. دروازہ نوک کر کے اندر آنے کی اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوا تھا جہاں وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا. اس کے اندر داخل ہونے پر بھی اس نے سکرین سے نگاہیں نہیں ہٹائی تھی. اس کی انگلیاں تیزی سے کی پیڈ پر چل رہی تھی. سر آپ نے بلایا؟ رافع اپنا کام چھوڑ کر کانسٹیبل نوید کے پیغام دینے پر اس کے آفس میں آیا تھا کہ اسے ایس ایس پی صاحب بلا رہے ہیں. کل مارننگ میں فری ہو تم؟ ایک کام تھا میرا, اگر تم کر سکو تو. سہار نے ذرا سی نظر سکرین سے ہٹاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا. اسے کل صبح اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا جبکہ یہ کام بہت ضروری تھا اور وہ اس معاملے میں کسی اور پر اعتبار بھی نہیں کر سکتا تھا. آپ حکم کریں, آپ کے لیے تو میں آل ٹائم فری ہوں. رافع نے فرما برداری سے کہا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اشارہ کرنے پر وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ بھی چکا تھا. کل اس کی دوپہر میں ڈیوٹی تھی اس لیے وہ صبح فری ہی تھا. اس بات سے انجان تو سہار بھی ہرگز نہیں تھا. تمہیں میں نے ایک ڈریس میسج کیا ہے. کل صبح 9 بجے اس ڈریس سے ایک لڑکی کو پک کرنا ہے اور اسے ڈریس پر ڈراپ کرنا ہے. سہار نے اپنے موبائل سے اسے ایک ایڈریس سینڈ کرتے ہوئے دوسرا اس کی طرف ایک پنک کلر کی چھوٹے سے نوٹ پر لکھے ایک ایڈریس بڑھاتے ہوئے کہا جسے رافع نے فوراً آگے بڑھ کر تھاما تھا. اس نے اس کا میسج کیا ہوا ایڈریس دیکھا جو کہ یہاں سے 1.5-2 گھنٹے لاہور کے ہی پرانے علاقے کا تھا جبکہ دوسری نظر اس نے اس نوٹ پر ڈالی تو اس ایڈریس کو دیکھتے ہوئے بے اختیاری حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگا. یہ آپ اس بھوتوں کی بستی میں کیوں اس لڑکی کو رکھ کر مارنا چاہتے ہیں؟ ویسے یہ لڑکی ہے کون جسے آپ اتنی رازداری سے پک اینڈ ڈراپ کروانے کا کہہ رہے ہیں؟ اس ایڈریس کو دیکھنے کے بعد وہ ایک پل کو شوق ہوا تھا جو کہ تھا تو لاہور کا ہی مگر ایک پوش علاقے کا جہاں آبادی بہت کم تھی. بہت دور دور ہی گھر نظر آتے تھے اور دوسرا رات کے وقت یہاں سردی کا زور سب سے زیادہ ہوتا تھا. رافع تنہائی کے احساس اس ایریا کو بھوتوں کی بستی کہہ رہا تھا. رافع نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا جو کہ اس کی بات پر اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کو تھوڑا موڑتا ہوا اس کی جانب متوجہ ہوا. تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ لڑکی خود بھی کسی بھوت سے کم نہیں اس لیے یہ وہاں آرام سے ایڈجسٹ ہو کر لے گی اور رہے باقی سوال اس کے جواب تمہیں خود ہی بہت جلد مل جائیں گے. سہار نے محسوس سے انداز میں اپنی بات کہتے ہوئے اسے دیکھا جو کہ شاکی سی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. کیا نام ہے لڑکی کا؟ رافع نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. سارا نام ہے اس لڑکی کا. اسماعیل صاحب کے گھر سے کل 9 بجے اسے پک کر کے تم اسے ایڈریس پر ڈراپ کرنا ہے. اوکے, نو مور کوشچنز, ناؤ یو مے گو. سہار نے اسے ہنوز سوالی نگاہوں سے اپنے چہرے کو محسوس کرتے ہوئے بات ختم کرتے ہوئے کہا اور اسے جانے کا اشارہ کیا. مجھے آپ پر شک ہو رہا ہے, کہیں آپ کسی اور کے ساتھ انوالو تو نہیں؟ رافع نے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس لڑکی کو آخر کیوں پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دے رہا تھا اور اسے آبادی والے علاقے سے نکال کر یہاں کیوں ڈراپ کرنے کا کہہ رہا تھا. رافع کا دماغ خاصا الجھا تھا. شٹ اپ ایس پی رافع, اپنا دماغ فضول باتوں پر لگانے کے بجائے کام پر لگاؤ اور جاتے جاتے انسپیکٹر فائق کو بھیجو میرے پاس. سہار نے اس کی بات پر اسے گرکتے ہوئے کہا اور دوبارہ لیپ ٹاپ کی سکرین سیدھا کرتا ہوا اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا.
رافع اس کے ڈانٹنے پر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور اس کے آفس سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے اندر کا تجسس مزید بڑھ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سہار نے ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی اور پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اب اس کی سزا ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اسے بلاخر رافع پر ترس آ ہی گیا تھا کہ اس لڑکی کو لے کر اپنی بے مقصد تلاش ختم کر دے، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسرا کو غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھ کر رافع کا ریئیکشن اس کے حق میں بالکل اچھا نہیں ہونے والا تھا۔ اسے کل اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا، مگر اس کے پاس ٹائم اتنا تو تھا کہ وہ اسرا کو اگر چاہتا تو خود اسماعیل صاحب کے گھر سے پک کر کے وہاں چھوڑ آتا، جو کہ جگہ بہت سوچ سمجھ کر اس نے رہائش سے کچھ دور اس کے لیے سلیکٹ کی تھی، جو کہ غیر محفوظ بالکل نہیں تھی۔ لیکن اب وہ دوبارہ اس لڑکی کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، جسے دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں بار بار اس کا عکس آ کر اس کے کاموں میں مداخلت کرتا تھا۔ آنکھیں اسے دوبارہ دیکھنے کی خواہش کرتی تھی اور دل وہ تو اس کی موجودگی میں ہی سکون محسوس کرتا تھا۔ یہ سب اس کی بے سکونی بے آرامی کا باعث تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح پرسکون نیند نہیں سوتا تھا، اس لیے بس اسے سوچ لیا تھا کہ اب وہ رافع کو اس کے بارے میں بتا کر خود مکمل اس سے دستبردار ہو جائے گا، دوبارہ کبھی اس کے سامنے نہیں جائے گا، جس سے اس کے بیس نام سے احساسات مزید پروان چڑھتے، کیونکہ اس رات کے بعد اسے اس کے خیالوں سے جان چھڑوانا اب اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ وہ کل رات ہی سب کے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا، جبکہ وہ لا علم تھا کہ قسمت تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی، جو کہ سحر اسرار کے حق میں تو ہرگز نہیں تھا۔ آفس سے واپس آئے اسے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، جبکہ وہ ہنوز اس سے لاپرواہ بنی پھر رہی تھی۔ نہ ہی اسے روز کی طرح گھر واپس لوٹنے پر کوئی پروٹوکول دیا تھا، اس کے کمرے میں ہونے پر بھی وہ خود کو کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور اس کے بعد اب تک نہ لوٹی تھی۔ وہ خود ہی اپنے کپڑے نکال کر چینج کرنے کے بعد نیچے ڈنر کے لیے آیا تھا۔ ڈنر پر بھی اس نے اسے 1-2 بار ہی مخاطب کیا تھا، جس کا اس نے بہت خشک لہجے میں مختصر سا جواب دیا۔ ڈنر پر موجود سب نے اس کی بے تنائی اور لاپرواہی نوٹ کی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے حنان کو کھانا کھلا رہی تھی۔ اس نے خود کھانا نہیں کھایا تھا۔ حنان کو کھانا کھلانے کے بعد وہ اسے لیے ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی تھی۔ سب نے ہی حیرانی سے گردن اٹھا کر سپورٹ چہرے سے اسے حنان کے بازو تھامے ڈائننگ ہال سے جاتے دیکھا اور اس کے بعد دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ عاطف اس کی لا تعلقی دیکھ حیران تھا۔ صبح تو وہ اسے اچھا بھلا چھوڑ کر گیا تھا۔ جمل کو شاپنگ کرنی تھی، جس پر وہ اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہی تھی، کیونکہ وہ اسے اپنے ATM کا پاسورڈ بھول چکی تھی۔ عاطف نے اسے اپنا ATM کارڈ دے دیا تھا، جس پر وہ خوش ہوتی ہوئی اسے اپنے باہر گاڑی تک چھوڑنے آئی تھی، جبکہ اب اس کا رویہ دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ کھانے کے بعد جب وہ لاؤنج میں سائمہ بیگم کے پاس بیٹھا تو انہوں نے اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر اسے بتایا کہ جمل جب سے شاپنگ سے واپس آئی ہے تب سے ہی اپنے کمرے میں بند تھی، اس کے آنے پر ہی اپنے کمرے سے نکلی ہے۔ وہاں موجود فریحہ نے بھی اچانک اس کے بگڑے موڈ کے بارے میں بتایا کہ واپسی پر جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ بھابی بہت عجیب بہیو کر رہی تھی۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد عاطف جب اپنے کمرے میں آیا تو کمرہ خالی تھا۔ عاطف کو حیرانی ہوئی۔ جمل اور حنان پورے کمرے میں کہیں نہیں تھے۔ واش روم کا دروازہ بھی یوں ہی بند تھا۔ عاطف پریشانی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا، کیونکہ 2 گھنٹوں پہلے ڈنر کرنے کے بعد جمل حنان کو لے کر کمرے میں جا چکی تھی اور اب یہاں موجود نہیں تھی۔ اپنے کمرے کے ساتھ موجود حنان کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر وہ حیرانی سے دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ نائٹ ڈریس میں ملبوس حنان سو چکا تھا، جبکہ جمل بھی اس کے سنگل بیڈ پر اس کے ساتھ تکیے پر سر رکھے جانے سو رہی تھی یا سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، کیونکہ اس کی لمبی پلکوں میں لرزش واضح تھی جو کہ عاطف کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ وہ کمرے کی مین لائٹ کھولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ تم اور حنان یہاں کیوں سو رہے ہو؟ اپنے کمرے میں کیوں نہیں سوئے؟ عاطف نے بیڈ کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ اسے جمل کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ حنان اپنے بیڈ روم میں نہیں سوتا تھا، اسے اپنے پیرنٹس کے ساتھ سونے کی عادت تھی، اس لیے اس کا بیڈ روم ہوتے ہوئے بھی وہ ان کے ساتھ سوتا تھا۔ عاطف کے پکارنے پر بھی جمل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ہنوز آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، جبکہ چہرے کے نیلے تاثرات پل میں تن گئے تھے۔ جمل، میں جانتا ہوں تم سو نہیں رہی، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتاؤ گی تو پتہ چلے گا کس بات پر ناراض ہوں مجھ سے۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کی خاموشی پر جھنجھلاتا ہوا اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ جمل کی کچھ گھنٹوں کی لا تعلقی اس پر جان پر بن رہی تھی، اسے پریشان کر رہی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جمل نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی نرم گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتی منہ تک کمفرٹر لے کر کروٹ بدل گئی۔ عاطف اس کے انداز پر اور یوں اپنا ہاتھ چھڑوانے پر ایک پل کو حیران ہوا تھا۔ جمل نے آج تک کبھی اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا۔ جمل، واٹس رانگ ود یو؟ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ عاطف نے اس کی حرکت کو اگنور کرتے ہوئے مشکل اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کچھ دیر سکون سے سونا چاہتی ہوں، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جمل نے اپنے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے بہت ضبط سے کہا تھا، جبکہ دل تو کیا اپنے ذہن میں گھومتے سارے سوال اسے پوچھ ڈالے، مگر وہ اس وقت کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ اس کا چہرہ غصے بے بسی کے ساتھ سرخ ہو رہا تھا۔ آنسو آنکھوں سے نکلنے کے لیے بے چین تھے۔ عاطف کی آنکھوں میں اپنے لیے واضح پریشانی دیکھتے ہوئے سب باتیں جھوٹی لگی تھی۔ اس کے قریب بیٹھا اس کا شوہر اس کے بدلتے رویے پر فکر مندی سے اس سے پوچھتے ہوئے اسے منانے میں مصروف تھا۔
یہ عاطف کا کون سا روپ تھا؟ کیا یہ سب دکھاوا تھا؟ یہ جھوٹی فکر، اس کی پرواہ کرنا، اسے محبت سے پکارنا؟ زمل کو یہ فیصلہ کرنا مشکل لگا کہ اس کا اصل کیا ہے۔ اوکے فائن، ہم صبح بات کریں گے۔ تم سونا چاہتی ہو سو جاؤ، مگر یہاں نہیں، اپنے بیڈ روم میں چل کر سونا۔ تم جانتی ہو مجھے تمہارے اور حنان کے بغیر نیند نہیں آتی، اس لیے اٹھو یہاں سے۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی، اس لیے وہ نرمی سے اس کی بات مانتا ہوا اسے یہاں سے اٹھنے کا کہنے لگا۔ اس کی بات پر زمل کے لبوں کو طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا تھا، جبکہ اب آپ کو ہم دونوں کے بغیر سونے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ تلخی سے اپنی بات کہتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ چتاتی ہوئی وہاں رکی نہیں تھی۔ کمفرٹر اپنے اوپر سے ہٹاتی وہ پیروں میں سلیپرز پہنتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس نے سر درد کی ٹیبلٹ لی تھی، جبکہ اس کمرے میں نیند تو اسے بھی نہیں آ رہی تھی۔ اسے اپنے بستر پر سونے کی عادت تھی، اس لیے مزید بحث کیے وہ اپنے کمرے میں چلے گئی۔ پیچھے عاطف حیرانی سے زمل کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے اس تلخی سے کہی گئی بات اور اس کی اجنبی سی سنہری آنکھوں سے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ زمل کا یہ انداز آج تک تو اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ صبح اس کے رویے پر بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، سوئے ہوئے حنان کی پیشانی پر جھکتے ہوئے اسے پیار کیا تھا۔ آج اس کے بیٹے نے اس کے آفس سے واپس آنے پر روز کی طرح اسے باتیں نہیں کی تھی۔ اسے اپنی گود میں اٹھاتا وہ کمرے کی لائٹ آف کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے عاطف نے ایک نظر دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹی زمل کی جانب دیکھا تھا، جو کہ سر تک کمفرٹر لے کر لیٹی تھی۔ اپنی سائیڈ کا لیمپ آف کر کے حنان کو اپنے ساتھ لگائے سونے کے لیے لیٹ گیا، جبکہ زمل کی اتنی سی لا تعلقی بے تنائی نے اس کی نیند اڑا چکی تھی۔ وہ زمل کا چند گھنٹے خود کو اگنور کرنا برداشت نہیں کر پایا تھا، اور جانے زمل نے کیسے اس کی بے پروائیاں اور لا تعلقی کو ماضی میں برداشت کیا تھا۔ خود کا اسے موازنہ کرتے ہی ایک عجیب سے احساس اسے گھیر لیا۔ اس کے دل کی کلفت بڑھنے لگی۔ وہ اپنی غلطیوں پر بہت شرمندہ تھا، جس پر کوئی موقع دیکھتے ہوئے وہ زمل سے معافی مانگنے کا سوچے بیٹھا تھا۔ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جس سے وہ کبھی دوبارہ زمل کا دل دکھتا یا اس کی آنکھوں میں آنسو آنے کا باعث بنتے، جبکہ وقت اس کے ارادوں پر افسوس کرتا ہوا پھر سے اپنی رفتار سرکنے لگا تھا۔ کچھ کام اگر وقت رہتے ہی کر لیے جائیں تو بعد میں پچھتانا نہیں پڑتا، کیونکہ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ یہ گزر جاتا ہے اور نہ ہی گزرا ہوا وقت کبھی لوٹتا ہے۔ یہ ریت کے بھربھرے زروں کی طرح ہاتھ سے پھسلتا ہی جاتا ہے، جسے اگر ساتھ ساتھ سمیٹ لیا جائے تو کل کو افسوس کرنے سے خود کو بچایا جا سکتا ہے۔ صبح کے سورج نے طلوع ہوتے ہی ساتھ ہی ہر طرف اجالا بکھیر دیا تھا۔ تاریکی چھٹ چکی تھی، اندھیرا ختم ہو گیا تھا۔ صبح کی چمکتی ہوئی تیز روشنی سارے آسمان پر بکھر کر پورے عالم کو منور کر چکی تھی۔ دھوپ کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی ہوا بھی چل رہی تھی، جس میں خنکی تھی۔ سردیوں کی آمد ہو چکی تھی۔ رات کی اوس نے نم ہوئی گھاس اب سوکھ چکی تھی۔ سڑکوں پر معمول کے مطابق رش تھا۔ وہ صبح 9 بجے ہی پورے وقت پر دیے گئے ایڈریس پر پہنچ گیا تھا۔ اسماعیل صاحب سے مل کر اسے بہت اچھا لگا تھا۔ سحر اسماعیل صاحب کو رات ہی میں رافع کے بارے میں بتا چکا تھا، جس پر اسماعیل صاحب اس کا نام لیتے ہی اسے پہچان چکے تھے۔ وہ تھوڑی دیر میں وہاں بیٹھا تھا جب وہاں سارا ایک خاتون کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ سارا پر نظر پڑتے ہی رافع بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ کسی سارا نامی لڑکی کی جگہ اسرا کو آتا دیکھ وہ شدید حیرت میں مبتلا ہوا تھا۔ رافع کی آنکھیں اسرا کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر حیرت سے پھیل گئی۔ اسرا نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسماعیل صاحب سے ملی تھی، جو کہ اسے بہت دعائیں دے رہے تھے۔ اسماعیل صاحب سے ملنے کے بعد جیسے ہی وہ پلٹی تو اسے اپنے چہرے پر اس شخص کی جمی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی، جس پر اس نے خفگی سے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جتنی حیرانی و بے یقینی اس وقت رافع کے تاثرات اور آنکھوں سے جھلک رہی تھی، دوسری طرف اسرا کی بھی یہی کیفیت تھی۔ صرف 2 پل کے لیے اسرا اس کی شکوہ کناں نگاہوں میں دیکھ پائی تھی، جس کے بعد وہ نگاہیں پھیر گئی۔ رافع بھی اپنی حیرانی پر قابو پاتا ہوا اسماعیل صاحب سے مل کر پھپھو کے ہاتھ سے اس کے سامان کا بیگ اور سوٹ کیس لیتا ہوا باہر نکل گیا۔ پریشور کنیز بیگم تو کسی غیر شخص کے گھر میں آمد کی وجہ سے کمرے میں ہی سارا سے ملنی تھی، جبکہ وہ دونوں اس کے جانے پر خوب روئی تھی۔ خود سارا کی آنکھیں بھی نم تھی۔ پھپھو سے باہر روڈ تک چھوڑنے آئی تھی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے بٹاتے ہوئے وہ اسے ڈھیروں دعائیں دیتی واپس پلٹ گئی تھی۔ اسماعیل صاحب کی فیملی کے ساتھ اس کا سفر اتنا ہی تھا، ان کے گھر اس کا قیام اتنا ہی تھا۔ آج سے اس کا ایک نئی منزل کی جانب سفر کا آغاز ہو رہا تھا۔ پھپھو کے جاتے ہی رافع گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اسرا کو جانے کیوں اس کی شکوہ کناں نظروں سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی اچانک ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اسرا جو کہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اسے گاڑی جھٹکے سے رکنے پر حیرانی سے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی اسپاٹ چہرے سے اس کی طرف گھوما تھا۔ رافع کی شکوہ بھری نگاہیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی اسرا اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تم اسرا عالم ہی ہو نا؟ رافع کا انداز ایسا تھا جیسے ابھی تک بے یقین ہو، جیسے اپنے سامنے موجود حقیقت پر اسے یقین نہ رہا ہو۔ اسے نہیں سوچا تھا کہ اسے غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھ کر اسے حیرت کا اتنا بڑا جھٹکا لگے گا۔ سحر نے اسے کتنا گھمایا تھا، کیسے وہ صاف مکر جاتا تھا کہ وہ نہیں جانتا اسرا نامی کو، کہ وہ نہیں جانتا اسرا کہاں ہے، اور اب کسی سارا نامی لڑکی کو ذہن میں تصور کرتے ہوئے اس کی جگہ اسرا کو دیکھ کر
اس نے حیرت کے ساتھ ساتھ بے تحاشا خوشی بھی ہوئی تھی. وہ اندر ہی اندر اسے صحیح سلامت دیکھ کر پرسکون ہوا تھا. وہ میں آپ کو اس کے یوں پوچھنے پر اسرا کو شرمندگی ہوئی تھی. جو بھی تھا اسے بتائے بغیر اسے گھر سے چلے گئی تھی. یہ شخص اس کی سچے دل سے مدد کرنے کا خواہش مند تھا. اس رات وہ اس کی گاڑی کے سامنے ہی بے ہوش ہوئی تھی اور اس نے اس کی بہت مدد کی تھی. وہ اس کی احسان مند تھی. 1 منٹ اسرا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں تمہیں کتنا ڈھونڈا، کہاں کہاں تلاش نہیں کیا میں نے تمہیں. تمہارے مسلسل لاپتہ ہونے پر کتنے عجیب خیال آتے تھے میرے دل و دماغ میں. تم اس کیفیت کو امیجن کر سکتی ہو تمہارے یوں اچانک اپنے گھر سے چلے جانے پر؟ جانتی ہو کتنا برا لگا تھا مجھے. رافع نے ناراضگی سے اسے بتایا. وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اسے کتنی زیادہ خوشی ہوئی تھی. اسرا اس کی خوشی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. آئی ایم سوری. اس کے صاف لہجے میں بے چینی کی رمق دیکھتے ہوئے اسرا کو نئے سرے سے شرمندگی ہوئی. وہ اس کے ناراض ہونے پر ڈھیلا سا منہ بنا کر معصومیت سے بولی تھی. وہ اپنی وجہ سے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، جبکہ انجانے میں ہی وہ اس شخص کو ہرٹ کر چکی تھی. بس سوری، تمہیں سزا ملنی چاہیے کیونکہ تم نے میرا اعتبار توڑا ہے اسرا. میں اس دن تم پر ٹرسٹ کرتے ہوئے تمہیں اپنے گھر میں اکیلا چھوڑ کر گیا تھا. رافع نے اس کی معصومیت سے بولنے پر خود کو پگھلنے سے وہ مشکل روکا تھا. وہ اسے اتنی جلدی معاف ہرگز نہیں کرنے والا تھا. اسی لیے ہنوز خفگی سے بولا، میں تو پہلے سے ہی کوئی جرم نہ کرنے کی سزا بھگت رہی ہوں اور اب آپ مزید سزا کی بات کر رہے ہیں. میں نے آج تک اپنی 21 سالہ کی زندگی میں کبھی کسی پر اعتبار نہیں کیا. آپ وہ پہلے شخص تھے جس پر مجبوری میں اعتبار کرتے ہوئے مجھے آپ کے فلیٹ تک آنا پڑا. آپ پر اعتبار کرتے ہوئے میں وہاں ایک رات رک بھی گئی تھی. میں نے آپ پر اس سے زیادہ اعتماد کیا جتنا ایک لڑکی کو کسی نامحرم پر کرنا چاہیے. حق سے آپ پر بوجھ بنتی، اپنی ذمہ داری آپ پر ڈالتی. مصیبت اور تکلیف میں تھی تو اسے بھگتنا بھی مجھے ہی تھا، کسی اور کو نہیں. پھر میں کیوں اپنی وجہ سے آپ کو مزید پریشان کرتی؟ بس اس لیے وہاں مزید رک نہیں سکی تھی. اسرا نے تلخی اور سرد مہری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. اس کا لہجہ پر اذیت تھا. اس کی زندگی کے کئی اصول تھے جسے اس نے مجبوری اور بے بسی نے تہز نہز کر کے رکھ دیا تھا. اس کے لہجے میں گزرے کٹن وقت کی اذیت تھی، درد تھا جسے پہچانتا رافع خاموش ہو گیا. اس نے اپنے شکوے شکایتیں بہت معمولی لگے. تم سر کے پاس کیسے پہنچی؟ سر نے تمہیں کب سے یہاں رکھا ہے؟ مجھے بتاؤ سب. رافع نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو خود کو کوستا ہوا تیزی سے بال بدلتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کے فلیٹ سے نکل کر آپ کے اس بدتمیز سر کے پاس گئی تھی؟ انتہائی کوئی بدتمیز اور ضدی انسان ہے وہ. آپ کے فلیٹ سے نکل کر ابھی میں زیادہ دور نہیں گئی تھی جب اچانک پتہ نہیں کہاں سے کسی آندھی طوفان کی طرح وہ مجھ پر نازل ہوئے اور اپنے فضول قسم کے غصے سے مجھے ڈراتے ہوئے زبردستی یہاں چھوڑ کر گئے. بات بات پر دھمکی دیتے ہیں مجھے کہ تمہیں جیل میں بند کر دوں گا، تم قاتل ہو اور آج نہیں تو کل تمہیں جیل ہی جانا پڑے گا. اسرا نے اس کے پوچھنے پر جل کر اسے ایک بات تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا. جب آخری بات پر اس نے باقاعدہ سحر کی نقل اتاری تھی جس پر رافع کا کہکا سڑک کے ایک سائڈ پر کھڑی گاڑی میں گونجا تھا. اسرا کا انداز شکایت لگانے والا تھا. سحر کے لیے اس کے منہ سے خوبصورت القابات سن کر رافع نے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا. اسے یہاں دیکھ کر اسے لگا تھا کہ وہ اتنے مہینے اس کے پاس رہی تھی تو شاید اس کے خیالات اس کو بدل چکے ہوں گے. پہلے والی اسرا کی بدگمانی اب دور ہو چکی ہوگی، مگر اسرا تو آج بھی وہیں کھڑی تھی. سوری، تم مجھے ساری بات بتاؤ نا کہ یہاں اتنے مہینے سے کیسے رہ رہی ہو؟ ان لوگوں کو کیا اصل بات پتا تھی؟ اور اتنے مہینے سے اگر تم یہی لاہور میں تھی تو کبھی کسی کو نظر کیوں نہیں آئی؟ اپنے ہنسنے پر اسرا کی سنجیدگی سے خود کو گھورنے پر رافع دونوں ہاتھ اٹھا کر معذرت کرتا ہوا دوبارہ سنجیدگی سے مخاطب ہوا، جس پر اسرا نے اسے سب بتانے لگی. وہ ہنوز فرنٹ سیٹ سے پیچھے کو مڑ کر بیٹھا اسے دھیان سے سن رہا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بالکل بے آرام نہ تھے. رافع اسے دل سے اپنی بہن مان چکا تھا، تبھی اسے بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی ٹریٹ کر رہا تھا. کبھی اس کی کسی بات پر سحر کو عجیب و غریب نام دینے پر خفگی سے اسرا کو گھورتا تو کبھی ضبط کے باوجود خود بھی ہنس دیتا. جبکہ دوسری جانب اسرا خود سے اتنے مہینوں بعد اپنے سامنے دے کر خوش تھی، لیکن وہ بالکل بھی فرینک انداز میں اس سے مخاطب نہ تھی. اس کا لہجہ سنجیدہ اور ایک حد تک ہی تھا، جبکہ رافع پہلے سے زیادہ اپنائیت سے اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا، جیسے اسرا نے بھی محسوس کیا تھا. اسرا کی باتیں سنتے ہوئے اسے شدید ہمدردی ہوئی تھی. یہ لڑکی بہت صابر اور بہادر تھی. رافع نے اسے بہت جلد انصاف ملنے کی امید دلائی تھی، جس پر اسرا کو پوری امید تھی کہ اس کا اللہ اسے تکلیفوں پر کیے گئے صبر کا اجر ضرور دے گا. سیریسلی، یہ میسنے والی بات پر تو میں بھی تمہارے ساتھ اگری کرتا ہوں. میں نے ان سے اتنا پوچھا، اسرا آپ کے پاس ہے؟ آگے سے ہمیشہ ایسے جواب دیتے تھے کہ میں اپنے سوال پر شرمندہ ہو جاتا تھا، مگر بہت گھمایا ہے سر نے مجھے، اور میں نے تمہاری وجہ سے ان سے بہت ڈانٹ بھی کھائی ہے. اسرا نے کسی بات پر سحر کو میسنا کہا، جس پر رافع نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کیا گیا اس کا سلوک بتایا تھا. آپ کے سر کا تو دماغ ہی خراب ہے، خود کو کوئی توپ چیز سمجھتے ہیں، جو ان کے مزاج ہی آسمان پر پہنچے رہتے ہیں. بہت ہی کوئی فضول قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے ان کا. اسرا نے اس سے اپنی آخری ملاقات کا سوچتے ہوئے ناگواری سے کہا. رافع اس کی بات پر بے ساختہ ہنسا تھا. توپ چیز تو وہ ہیں، اور تم نے غور نہیں کیا ہوگا ان کا ایٹیٹیوڈ ہرگز فضول نہیں بلکہ سوٹ کرتا ہے ان پہ. رافع کا انداز محظوظ کن سا تھا. اسرا اس کی بات پر سر جھٹک کر رہ گئی.
اب آپ مجھے کہاں لے کر جائیں گے؟ اسرا نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ لہجے میں بے بسی خود بخود شامل ہو گئی تھی۔ بھوتوں سے ڈر تو نہیں لگتا نا تمہیں؟ بھوتوں کی بستی میں چھوڑ کر آنے کا آرڈر ملا ہے مجھے۔ رافع نے سیدھا ہوتے ہوئے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پورے اصرار سے لہجے میں مرر سے بیک سیٹ پر بیٹھی اسرا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کا رنگ اس کی بات سے ایک پل کو فک ہوا تھا۔ ان سے کہنا کہ سیدھی طرح ایک ہی دفعہ پھانسی دلوا دے مجھے اور کام ختم کرے میرا۔ اسرا نے اس کی بات پر اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کلس کر کہا تھا، اس کا مطلب تم ڈرتی ہو۔ رافع کا انداز پرشوق تھا۔ اوبویسلی ایک نارمل انسان جن بھوتوں سے ڈرتا ہی ہے، اور مجھے صرف انسانوں سے ڈر نہیں لگتا، باقی جن بھوت پریت سے تو کون نہیں ڈرتا۔ اسرا نے سوچ کر ہی بھرجری لی تھی، وہ تو ان کے گاؤں میں ایک درخت پر سایہ ہوتا تھا۔ اسرا یہ بات سن کر آج تک اس درخت والی گلی سے کبھی نہیں گزری تھی کہ کہیں وہ سایہ اسے ہی نہ چمٹ جائے۔ اب تو گزارا کرنا ہی پڑے گا، ایس ایس پی صاحب کا آرڈر ملا ہے۔ رافع نے مایوسی سے کاندھے اچکا کر کہا، جس پر اسرا ایس ایس پی کو سوچ کر دانت پیس کر رہ گئی۔ کسی کے رحم و کرم پر ہونے والوں کا شاید یہی حال ہوتا ہے، وہ اپنی پسند ناپسند کا حق کھو دیتے ہیں۔ شدت سے اپنی بے بسی، کم مائگی اور اہانت محسوس کرتی ہوئی وہ خاموش ہو گئی تھی اور تیزی سے باہر گزرتے مناظر کو دیکھنے لگی۔ وہ آج کافی مہینوں بعد باہر نکلی تھی، ہر چیز بدل گئی تھی، آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کی زندگی اب بھی وہیں کی وہیں رکی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اسرا خاموشی سے ہلکا سا اپنے دوپٹے کا پلو اپنے چہرے کے آگے کر کے بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی، جبکہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے رافع کے دماغ میں ایک ساتھ بہت کچھ چل رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے اس کے نوٹ پر درج ایڈریس کو ایک نظر دیکھا تھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس ایڈریس کو پھاڑ کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے گاڑی کی کھڑکی سے اچھال دیا تھا۔ I'm sorry sir، مگر میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ اسرا کو میں نے صرف بہن کہا ہی نہیں بلکہ دل سے مانتا بھی ہوں، اور میں اس کے لیے بھی وہی پسند کروں گا جو میں اپنی سگی بہن کے لیے کرتا۔ اپنے ذہن میں اس سے مخاطب ہوتا وہ گاڑی مخالف سمت میں موڑ چکا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے اس فیصلے پر سحر کا کیا رد عمل ہوتا۔ اس لمحے اس نے صرف اسرا کے بارے میں سوچا تھا، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسرا کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ سحر کے ساتھ زیادتی کر گیا تھا، جس کا خمیازہ اس کے لیے ادا کرنا ہرگز آسان نہ تھا۔ اب کی گاڑی ایک نئی منزل کی جانب رواں دواں تھی، اور پیچھے خاموش بیٹھی اسرا آنے والے امتحان سے ہرگز لا علم تھی۔ جاری ہے۔